فسونگر از قلم مرجان کتب پہلی قسط۔ وہ پھر سے جا رہا ہے۔ گلنار کے سوال پر اس کے قریب بیٹھی مریم بیگم نے گہرا سانس لیا۔ مسافر نے تو جانا ہی ہوتا ہے۔ ان کے لہجے میں عجیب سی دھکن تھی۔ یہ اس کا اپنا ملک ہے، ہم سب اس کے اپنے ہیں، تو پھر کون سی تلاش اسے سرگرداں رکھتی ہے؟ گلنار کے سوالوں میں اداسی تھی، مگر مریم احمدی کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ اس بار کون سے ملک جا رہا ہے؟ اگلے سوال پر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ اسی ملک جسے دیکھنے کی اسے خواہش ہے۔ ان کے جواب پر گلنار فک ہوتے چہرے سے ان کو دیکھتی رہی کہ آیا اس نے صحیح سنا ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ابو تراب پاکستان جا رہا ہے؟ تحیر سے پوچھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے ان کو نظریں چراتے دیکھنے لگی۔ آپ تو کہتی تھی کہ مجھے دیکھے گا، مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا اگر میں صبر کر لوں۔ داشتم صابر میں کاردم خالہ جان، میں صبر کر رہی تھی خالہ جان۔ اس کی دبی دبی چیخ کے ساتھ آنسو نکل آئے۔ اس کا لہجہ قدرے تیز اور الفاظ پر گرفت تھی۔ مریم احمدی نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں اس آس میں تھی کہ کسی کو بھی نگاہ تک اٹھا کر نہ دیکھنے والا مرد مجھے کبھی تو دیکھے گا، وہ کیسے مجھ سے غفلت برت کر جا سکتا ہے؟ اب کہ اس کی آواز اونچی ہونے پر مریم احمدی نے بوکھلا کر رد کھلے دروازے کی جانب دیکھا۔ صابر کنندگان صابر رائیں گونے بفریاد بدیگران احساس نامی دان گلنار۔ صبر کرنے والے صبر کا یوں چیخ کر احساس نہیں دلاتے گلنار، سختی سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا، جبکہ گلنار ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کے مشورے پر چلتے رہنے کی سبب ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ۔ میں ابھی ابو تراب سے بات کروں گی۔ ان سے بازو پوری قوت سے چھڑوا کر وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ایک دم ششدر رہ جاتی مریم بیگم کی نگاہ بیڈ پر پڑی، اس کی چادر تک نگاہ گئی تو دل پر ہاتھ رکھ کر بھاگتے ہوئے پیچھے آئیں، جو بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ اس کے بھاگتے قدموں کی آواز اس ہر دم خاموش گھر میں دھمک پیدا نہیں کر سکی، کیونکہ جا بجا سرخ اور سیاہ قالین بچھے ہوئے تھے۔ گل، مریم بیگم ہامتی کامتی جب تک سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئیں، گلنار ایک دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ مریم بیگم وہیں دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑی رہ گئیں۔ اندر داخل ہوتی گلنار کی نگاہ اس تک گئی جو جہازی سائز بستر پر سفری بیگ رکھے جھک کر اس میں سامان رکھ رہا تھا۔ دھاڑ پر محض چونکا۔ اس کو پلٹتے نہ دیکھ کر گلنار کی ساری ہمت جاتی رہی، حالانکہ اس کو فوراً پلٹنا چاہیے تھا، کیونکہ یوں بغیر دستک دیے اس کے کمرے میں داخلے کی جرأت کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وجہ اس کی سخت طبیعت نہیں، اس کی سنجیدگی، وقار، رکھ رکھاؤ اور سب سے لیا دیا انداز تھا جو سب کو اس سے فاصلے پر رکھتا تھا۔ وہ احمدی خاندان میں سب سے خاموش اور سنجیدہ مشہور تھا۔ خیرس گلنار؟ خیریت گلنار؟ پلٹے بغیر مصروف سا سوال آیا۔ اس کی آواز بھاری، گھمبیر مگر نرم تھی، جیسے کوئی بہت شفقت سے بولنے والا شخص بولے۔ گلنار آہستہ قدموں سے مزید آگے آئی تو بستر پر ترتیب سے رکھا گیا اس کا سامان نظر آیا جو بیگ میں رکھنا باقی تھا۔ جدید مہنگے ترین کیمرے کے ساتھ مہرون جلد پاسپورٹ رکھا تھا، جس پر سنہری حروف میں سب سے اوپر جمہوری اسلامی ایران اور نیچے گزرنامہ لکھا تھا۔ خالہ بتا رہی ہیں کہ تم پھر سے جا رہے ہو، لیکن اس بار پاکستان؟ اس کا سوال نہیں تھا، لیکن اس کے لہجے کی نمی پر پاسپورٹ اٹھاتا ہاتھ تھما۔ واقعاً خالہ درست گفتے، خالہ نے صحیح بات کہی ہے۔ وہ آواز بہت مدھم مگر نرم تھی۔ تبھی گلنار کی نگاہ دھندلانے لگی۔ اسے دیکھتا کیوں نہیں تھا؟ تم کیوں جا رہے ہو؟ 2 ہفتے پہلے ہی تو آئے تھے۔ گلنار اب کے آگے بڑھی۔ وہ شخص اب جھک کر کیمرے کو اندر رکھنے کے بعد اپنا سیاہ سفری بیگ بند کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے سیاحت پسند ہے۔ گلنار تو یہ بھی جانتی تھی کہ ابو تراب کے دل میں اس کے لیے سوائے شفقت اور خلوص کے کچھ بھی نہیں۔ وہ ہر عورت کو بہن سمجھتا تھا۔ سب کہتے تھے ابو تراب نے خود پر وقت سے پہلے بڑھاپا طاری کر رکھا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مگر پاکستان ہی کیوں؟ اس کے سوال میں بے چینی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ یہ شخص زیادہ مہینوں کے لیے دور جائے۔ پاکستان کیوں نہیں؟ اس کا سوال بغیر کسی جذبے کے پاک تھا۔ وہاں پر تمہارا کچھ نہیں ہے۔ گلنار آج اسے روک لینا چاہتی تھی۔ میرا کہیں بھی کچھ نہیں ہے گلنار۔ اس نے جیسے گلنار کو تسلی دینی چاہی، مگر گلنار آہ بھر کر رہ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ ابو تراب اس خاندان کا اصل حصہ نہیں ہے۔ بڑے آغا یعنی اسد احمدی کے بچپن کی دوست کی وفات کے بعد وہ ان کے پوتے کو 4 سال پہلے اپنے گھر لائے تھے، مگر صرف کچھ دنوں کے لیے۔ مریم خانم کدھر ہیں؟ اس سے پہلے کہ گلنار مزید کچھ کہتی، وہ بیگ بستر سے نیچے رکھ کر پلٹا اور یوں اس کا مکمل چہرہ واضح ہو گیا۔
اس کے نقوش بہت صاف اور خوبصورت تھے، ماتھے پر بکھرے بال، کھڑی ستواں ناک، سیاہ گھنی بھویں گہری سیاہ آنکھوں کے بہت قریب ہونے کے باعث اس مرد کے وجیح ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ گھنی سیاہ داڑھی، وہ دکھنے میں سنجیدہ، روبدار، خوبصورت نین نقش کا مالک مرد تھا، اور اسی پلٹنے والے شخص کا نام ابو تراب غضنفر تھا، جس نے نگاہ اٹھا کر بھی اپنے سامنے کھڑی گلنار کو نہیں دیکھا۔ وہ اسے کیا کسی کو بھی نہیں دیکھتا تھا، اور یہی بات اداسی میں بھی دل کو ڈھارس پہنچانے والی تھی۔ مریم خالہ مجھے تمہاری طرف آنے سے روک رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے شکوہ پھسل گیا۔ ابو تراب نے چہرہ قدرے پھیر کر کھڑکی سے ڈھلتی دوپہر کو دیکھا۔ وہ ناراض ہوں گی مجھ سے؟ لہجے میں مدھم سی مسکراہٹ سمٹتے دیکھ کر گلنار کو لگا وہ ضبط کھو دے گی۔ تم مت جاؤ نا ابو تراب، ہم سب اکیلے ہو جائیں گے۔ اس نے حوصلے سے جو کہا نہیں کہنا چاہیے تھا، تبھی آخری الفاظ لپیٹ لیے کہ عزت باقی رہے۔ بھرے پڑے گھر میں کون اکیلا ہوتا ہے؟ اسے معلوم تھا کہ آغا جان کے بعد مریم خانم اور گلنار اس کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ یقیناً اسد احمدی کے خونہ خانوادگی خاندانی گھر کی طرف تھا۔ باقی سب وہیں رہتے تھے، اور وہ کبھی کبھار جب دوسرے ملکوں کے سفر سے واپس آتا تو تب سب سے ملنے آتا۔ اسد احمدی چاہتے تھے کہ ابو تراب سب کے ساتھ رہے، مگر شروع سے خاموش فطرت اور الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے اس کو یہاں سکون ملتا تھا۔ اس گھر کے بڑوں نے پھر زور نہیں دیا، کیونکہ ویسے بھی کون سا اس نے گھر میں رہنا تھا۔ اس کے قدم ایک جگہ نہیں ٹھہرتے تھے۔ کئی سالوں سے وہ حالت سفر میں تھا۔ کئی سال؟ بھلا کتنے سال؟ شاید 10-12 سال سے۔ سب کو معلوم تھا کہ ان کے خاندان کا یہ عارضی فرد کبھی بھی ان سب کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر یا کہے بغیر اپنی اصل منزل کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ تبھی باقی کوئی بھی اس کے اتنا قریب نہیں ہوا، مگر گلنار سے یہ خطا سرزد ہو گئی تھی۔ مریم احمدی کبھی کبھار ابو تراب کے آنے پر یہاں رہنے آتی تھی، اور جب وہ سفر کے لیے نکلتا تو ان کی اپنے گھر واپسی ہوتی۔ پھر یوں ہی ایک دن نہ جانے کیوں گلنار بھی آنے لگی۔ ابو تراب نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے نہ اس نے کبھی بات کرنی تھی، نہ کبھی نگاہ اٹھا کر دیکھنا تھا۔ شروع میں تو سلام دعا کے علاوہ ٹیبل پر صرف خاموشی رہتی، تو پھر گلنار نے ہمت کر کے اس سے تھوڑی بہت باتیں کرنا شروع کر دی، جس کا جواب اسے دیکھے بغیر دیا جاتا۔ دیکھنا بھی تو بس ایک سرسری بہت ہی ہلکی سی نظر، یوں محسوس ہوتی کہ گویا دیکھا تک نہیں گیا۔ تم جانتے ہو نا ابو تراب؟ اس سوال پر ابو تراب پہلی بار چونکا، خیالات میں دراڑ آئی۔ تم جانتے ہو نا کہ میں تمہیں؟ ابو تراب کو لگا اس کے اعصاب چٹک گئے ہوں۔ اسے گلنار سے کسی ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ گلنار، بخدائے بزرگ قسم، بائست گلنار، خدا کا واسطہ ہے رک جاؤ۔ اس نے بر وقت گلنار کے الفاظ وہیں روک دیے۔ گلنار کا سفید پڑتا چہرہ اس روکے جانے پر رنگ بدل گیا۔ ابو تراب واقعی نہیں جانتا تھا، اور ابھی اس کو روک کر دونوں کو عجیب صورتحال سے بچا چکا تھا۔ وہ انجان بنتا نہیں تھا، وہ انجان تھا۔ یہ بات اسی پل گلنار پر آشکار ہوئی، اور کتنے ہی پل اس کے نیم رخ سے نگاہ نہیں ہٹا سکی۔ بغیر کچھ بھی کہنے کا موقع دیے وہ اپنے سفری بیگ کو ہینڈل سے گھسیٹ کر کمرے کے کھلے دروازے سے باہر نکلا۔ گلنار نے بامشکل چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا، جو مریم خانم کے ہاتھ کی پشت چھو رہا تھا۔ مشہد جاؤ گے پہلے؟ یہ سوال نہیں تھا، تبھی ابو تراب نے اس بات میں سر ہلایا۔ سبھی جانتے تھے کہ ہر سفر سے نکلنے سے پہلے مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے مرکز پر حاضر ہو کے صلوات پڑھنا گو کہ تمام ایرانیوں کے لیے لازم، مگر ابو تراب غضنفر کے لیے فرض تھا۔ ہمارا بھی سلام کہنا۔ ان کے گلوگیر لہجے پر ابو تراب نے اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر سر کو قدرے جھکایا، اور پھر تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ مریم بیگم گہرا سانس لے کر اس تک آئیں، اور ہاتھ میں تھام رکھی سفید پھولدار چادر اس کے سر پر ڈال دی۔ وہ میری طرف کبھی نہیں دیکھے گا خالہ۔ اب کے گلنار کی آواز سنبھلی ہوئی تھی۔ مریم بیگم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کسی اور منزل کا مسافر ہے، اسے جلد منزل مل جائے گی۔ گلنار صادق کو یہ بات تسلیم کرنے میں صرف 2 سال لگے تھے۔ کیا یہ صرف 2 سال تھے؟ تم مسافر تھے غیر منزل کے، سو وہ راستے بدل چکا ہوں میں۔ آج کی شفٹ نے تو کمر توڑ دی ہے۔ نعمان نے دکھتی کمر کو تھپک کر اس کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح تازہ دم فرسٹ ایڈ کٹ بند کر کے کھلی ایمبولینس کے پچھلے دروازے سے اندر رکھنے کے بعد سب کچھ سمیٹ رہی تھی۔ تم تھکتی نہیں ہو لڑکی؟ نعمان نے اپنی دہائی پر بھی اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر قدرے اونچی آواز میں کہا۔ تو گہرے سبز رنگ کے یونیفارم میں ملبوس، اپنی سنہری لمبے بالوں کو پونی میں قید کر کے رکھنے والی وہ لڑکی اس کی جانب پلٹی۔ اس کی آنکھوں اور بالوں کا رنگ یکساں تھا، اور چہرے سے وہ 29 برس کی لگ رہی تھی۔ تم ڈیوٹی کو فرض سمجھ کر کب کرنا شروع کرو گی رومی؟ اس کے مسکراتے سوال پر نعمان نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔
تم جیسا ہر کوئی نہیں ہو سکتا، اس نے چڑھ کر تسلیم کیا تو وہ ارد گرد کا ہوش بھلائے کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ اس کی کھنکتی ہنسی نے بہت سے لوگوں کو متوجہ کیا۔ وہ ان نظروں کی عادی تھی، اسی لیے بے فکری سے چہرے پر آتی لٹ کو جھٹک کر ایمبولینس میں بیٹھنے لگی، اور تبھی اس کی نگاہ سائڈ پر گئی۔ بھوری آنکھیں اپنے سائز سے پھیلی اور پھر رومان نے اس کو روڈ کراس کر کے پل کی جانب بھاگتے دیکھا۔ نہ سمجھی سے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ کر آئی۔ کیا ہوا یار؟ وہ پل کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے نیچے اترائی سے اتر رہی تھی۔ راستہ ہموار نہیں تھا، جا بجا پتھر تھے اور یقیناً منہ کے بل گرتی اگر جو یونیفارم میں ملبوس نہ ہوتی۔ نیچے دریا کا پانی پورے بہاؤ سے بہہ رہا تھا۔ پیچھے ہانپتی کانپتی رومی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور وہاں موجود کسی آدمی کو کھڑے دیکھ کر پیشانی پر ہاتھ مارا۔ وہ پولیس لائن کس نے ہٹائی؟ پلٹ کر رومی سے پوچھتے ہوئے وہ بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ باڈی ہم لے جا چکے ہیں اور فورنسک والے بھی سب کچھ لے جا چکے ہیں۔ رومان نے اسے یاد دلانا چاہا۔ یہاں سے پولیس لائن کسی وقت بھی آنے والی بارش کے پیش نظر ہٹا دی گئی تھی، کیونکہ سارا کچھ متوقع بارش کی وجہ سے سمیٹ لیا گیا تھا۔ پھر بھی آگے کیس میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تیز قدموں سے وہ آگے بڑھی، جہاں ایک آدمی پتھر پر جھک کر کھڑا پانی میں دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو۔ محترم، اس کی پکار سے بے نیاز اگلا پتھروں پر ایک نظر ڈالنے لگا۔ او بھائی صاحب! قبل اس کے اس پر غصہ طاری ہوتا، رومی نے پیچھے سے پوری قوت سے تقریباً چیخ کر اس آدمی کی پتھروں میں کچھ تلاشتی نگاہ کو روک دیا۔ ہوا سے اڑتے لمبے بالوں کی پونی بنا رکھی وہ لڑکی کوف سے آگے آئی۔ مجھے لگ رہا ہے تمہارے بھائی صاحب بہرے ہیں۔ اس کے طنز پر رومی نے کھا جاتی نظروں سے اسے دیکھا، جو بیزار نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس آدمی کی ان دونوں کی جانب ہنوز پشت تھی۔ یہ عوام کے لیے اوپن جگہ نہیں ہے، آپ کہیں اور جائیں۔ پوری آنکھوں والی لڑکی مزید آگے آئی اور بڑے ضبط سے مستقل پشت کیے کھڑے شخص کو دیکھا، جو نہ جانے مراقبے میں تھا یا کیا۔ فاصلہ ابھی بھی چند قدم موجود تھا۔ کہیں آپ واقعی بہرے تو نہیں مسٹر؟ تیز قدموں سے آگے بڑھ کر وہ سنہرے بالوں والی لڑکی اس کے کان کے پاس آ کر چیخی تو کب سے ان کی جانب پشت کر رکھا وہ دراز قامت انتہائی مضبوط جسامت کا آدمی ایک جھٹکے سے پلٹا۔ سورج کی روشنی اس غصے سے کھلتی بھوری آنکھوں میں پڑتے ہی ان کو دمکنے کا موجب بن گئی۔ تبھی ان آنکھوں نے کچھ عجیب تعجب کے ساتھ سامنے حیرانگی سے کھڑے مرد کی عین سیاہ گہری آنکھوں میں جھانک لیا۔ ایک پل کو پوری کائنات سکڑ کر پھیلی۔ ہر زیرو نے تھکان سے بھرپور سانس لیا کہ ان دو آنکھوں کا ٹکراؤ زمانے سے پرے کی بات تھی۔ کچھ عجیب سا اپنے دل تک جاتے محسوس کر کے وہ تیزی سے گھبرا کر پیچھے ہوئی، اور کبھی کسی کو بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنے والے مرد نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ یار، ہمیں دیر ہو رہی ہے، رومی جو فاصلے پر کھڑی تھی کچھ پریشانی سے بولی۔ انہیں واپس جا کر رپورٹ بھی لکھنی تھی۔ سنہرے بالوں والی لڑکی نے غیر ارادتاً اپنی گردن کی پشت پر ہاتھ پھیر کر پھر سے اس اجنبی مگر باروب نظر آتے چہرے کی توجہ کھینچ لی۔ سرسری مگر کچھ الجھی کچھ نہ سمجھتی نگاہ برابر کھڑی لڑکی پر ڈالی۔ ہمیں اس مرد کے چہرے پر ایسی پریشانی اور ناسمجھی دیکھنے کو نظر آ رہی تھی جیسے نہ جانے اس نے کیا دیکھ لیا ہو۔ نجف کی بچی؟ رومی نے مزید اترتے ہوئے اس کے پاس آ کے اپنی جانب کھینچا، اور اس عجیب پرسرار فضا کو سارے میں پھیلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ سنہرے بالوں والی لڑکی جس کو نجف پکارا گیا تھا، یہ نہیں دیکھ سکی کہ انجان مرد اس کے نام کو سن کر مزید کسی پاتال جیسے تحیر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ نجف نے سر جھٹک کر اب فرصت سے اس آدمی کو دیکھا۔ وہ ایک بہت مضبوط، پراعتماد اور مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکی تھی، یوں کسی بے تکی اور عجیب سی بات پر دب نہیں سکتی تھی۔ یہ جگہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اس کی اطلاع اب کے مدھم تھی، مگر ساتھ کھڑے آدمی نے پھر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا اور دریا کے پانی پر نظریں ٹکائے رکھی۔ نجف نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، جو یقین سے بتانے کو کافی تھا کہ یہ چہرہ پاکستانی نہیں ہے۔ اگر نہیں تھا تو یہ آنکھیں سامنے کھڑی لڑکی کو کیوں آشنا لگی تھی؟ کہیں تو دیکھ رکھی تھی۔ اپنی جانب اٹھی سیاہ نگاہیں جو صرف ایک پل کو اسے دیکھ کر چونکی، اور چونکنے کے بعد گہری سے آنکھوں نے رخ بدل کر اپنے مقابل کھڑی لڑکی کو بھی الجھن سے آزاد کروا دیا تھا۔ اس آدمی کی قامت اور جسامت یہاں کے آدمیوں سے قدرے مختلف مگر مضبوط تھی۔ ڈھیلی سفید شرٹ کے باوجود، ڈھیل ڈول اور حجم کے باوجود کم سے کم پاکستانی کیا ہر مرد کے جیسے نہیں تھی۔ گہرے سبز رنگ کے یونیفارم والی لڑکی نے اپنا سر جھٹکا۔ نہیں، جو اس کے ذہن میں لمحے بھر کو خیال آیا تھا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دکھنے میں عرب کا لگ رہا ہے۔ بھوری آنکھیں پلکوں کو سکیڑ کر جب کافی دیر تک اس وجیح سے مرد کو دیکھے گئیں تو رومان کو کہنا پڑا۔ تبھی اس نے سر جھٹک کر اپنے بے تکے سے خیال کی نفی کر کے چہرہ پھیرتے ہوئے رومی کو دیکھا۔ یمنی؟ اس کے اونچے سوال پر اس آدمی نے چہرہ پھیر کر ذرا کی ذرا اسے دیکھا، مگر جواب نہ دیا۔ مگر چہرے کا تاثر ضرور تبدیل ہوا۔ نجف کا ضبط جواب دینے ہی والا تھا۔ کیا فارسی سمجھ آتی ہے پھر محترم کو؟
उस आशनाई की लहर को झटकना आसान नहीं था, मगर उसको देर हो रही थी। तभी चटक कर काफी ऊंचा बोली, और ये बात वो यकीनन समझ गया था शायद, तभी चौंक गया। वो इतना बुलाए जाने से बेनियाज कैसे हो सकता है? अरबी बोलकर देखो दुरे। रूमी की बात पर वो अशश कर उठी। उस आदमी के चेहरे पर अब पहले जैसा सपाट और बेतासुर नहीं रहा था। मुझे तो जैसे बड़ी अरबी आती है ना। अब वो दोनों एक दूसरे से चोंच लड़ाने लगी। जितनी आती है वही कहकर देख लो। उम्मे रोमान की राय मानने के सिवा चारा भी नहीं था। उसे साइड पर देखते मर्द के आगे चुटकी बजाकर उसको अपने जानिब देखने पर मजबूर करते हुए दोनों हाथ से यहाँ से जाने का इशारा किया, और भला क्या कहा? सदकल्लाहुल अज़ीम। जहाँ उन घंघोर से आंखों में कुछ अनोखा सा उमड़ आया, वहीं रूमी कहका लगाकर हंसती चली गई। नजफ ने चेहरा फेर कर उसको खफकी से घूरा, और उसी लिए उस मर्द की मतवज्जा नजर को देख नहीं सकी, और जब देखा तो लम्हे भर को अंदर तक ठहर गई, मगर रोमान के होते कुछ भी देर पा नहीं रह सकता था। अंग्रेजी बोलकर देख लो। उन अजीब यासियत से देखती नजरों पर नजफ पैर पटक कर मजीद उसके करीब आई तो अजनबी मर्द चौंक कर बेख्तियार पीछे हुआ। उन दोनों को समझ आ गई थी कि वो किसी बैरूनी मुल्क से यहाँ सयाहत के लिए आया था, और उसको उर्दू समझ नहीं आती होगी। तभी समझाने को करीब गई, मगर सामने वाला ऐसे बिदक कर पीछे हुआ जैसे माज अल्लाह वो करंट मारती हो। मिस्टर, दिस प्लेस इज ए क्राइम सीन। समझाते हुए उसका लहजा काफी से ज्यादा ऊंचा था, क्योंकि क्या मालूम उसको अंग्रेजी भी ना आती हो। तभी इशारों से भी साथ बताने लगी। जनरल पब्लिक इज नॉट अलाउड येट, सो यू हैव टू मूव फ्रॉम हियर। मजीद ऊंचा कहकर उसने रोमान को सर पीटने पर मजबूर कर दिया। नजफ अब मजीद कुछ कहे बगैर रोमान तक वापस आई। उसके कदम पहले की तरह मजबूत नहीं थे। मैं मजीद मगज नहीं मार सकती, चलो। रूमी का बाजू पकड़कर उसके साथ पलटते हुए लम्हा बलम्हा पीछे फिर से दरिया के पानी और पत्थरों में कुछ तलाशते आदमी से दूर जाने लगी। रोमान पत्थर पर चढ़ के छलांग लगाकर ऊपर गई, जबकि नजफ ने उसको हाथ दिया। क्या हुआ तुम्हें? उसके यकदम फीके पड़ते चेहरे को रोमान ने तशवीश से देखा। पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे बीपी लो हो रहा है। बमुश्किल रेलिंग का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हुए उसने गहरा सांस लिया। मैंने नजर लगा दी तुम्हें। रोमान ने बेचैनी से उसको देखा, जिसके चेहरे पर अब पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार होने लगे थे। बकवास नहीं, गाड़ी तुम चलाना। उसकी बात पर रोमान ने उसके हाथ से चाबी ली और एम्बुलेंस की जानिब बढ़ी। वो जो रेलिंग पर हाथ रखे एकदम से निढाल होती कैफियत को समझ रही थी, पुश्त पर नजरें महसूस करके किसी मावराई ख्याल के साथ पलटी, और अब की बार इतने फासले और सही से दिखाई ना देने के बावजूद उसने झुरझुरी ली। वो आदमी उसकी जानिब मतवज्जा नहीं था। उस पुश्त को देखते देखते उसका दिल पानी बनकर बहने लगा। या अल्लाह, उसका वाकई ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। दुर्रे! एम्बुलेंस पास लाकर रोकती रोमान ने उसको ठटका दिया। आहिस्तगी से चलकर गाड़ी तक आई और फिर पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। रोमान ने उसके बैठते ही एम्बुलेंस स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। ये लो पानी पियो। क्या हो गया है एकदम से? उसको खुली खिड़की से टेक लगाकर निढाल सा देखकर रोमान को परेशानी ने आ घेरा। मालूम नहीं। उसकी आवाज मध्यम थी, जबकि जहन जैसे बिल्कुल तारीख हो रहा था। घर चलूंगी मैं यार, सर दुख रहा है मेरा। कनपट्टी सहलाकर उसने पानी की बोतल डैशबोर्ड पर रखकर सर सीट पर टिका के आंखें मूंद ली। शायद नहीं, यकीनन वो इस एक हफ्ते की दिन रात दी जाने वाली ड्यूटी की वजह से ही थकान का शिकार थी। यही वजह थी, और क्या वजह हो सकती है भला? घर में आकर रोमान ने उसको सहारा दिए अंदर लाते हुए जरताश बेगम को चौंका दिया। क्या हुआ दुर्रे को? रिमोट फेंक कर वो उन दोनों तक आई। आपको तो मालूम है इसका। रूमी ने उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए उसे बिस्तर पर लिटाया, जबकि जरताश बेगम ने उसके ऊपर चादर देखकर माथा छुआ। इसीलिए मैं इसकी जॉब के खिलाफ हूँ, मगर मजाल है जो ये लड़की मेरी सुन ले। कंधों तक नफासत से कटे बालों वाली उस खूबसूरत सी औरत के चेहरे पर हकीकी तफक्कुर था। बस ये कुछ देर आराम करके ठीक हो जाएगी। रोमान ने उनके कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखा। मैं क्या करूं इस लड़की का? महीने में 2-3 बार ये अपनी ऐसी हालत करके मेरा कलेजा चीर देती है। उसके बंद आंखों को देखते हुए वह बाइस्की से कह रही थी। उम्मे रोमान उनकी परेशानी समझ सकती थी, तभी जाने के बजाय वहीं कुर्सी पर बैठ गई। इस बार क्या हुआ? फिर कोई हादसा देख लिया? उनके सवाल पर इस सारे में रोमान पहली बार चौंकी। नहीं, इस बार तो बॉडी रिसीव करने गए थे, उसने कुछ उलझ कर कहा। क्या मतलब? तो फिर ऐसे निढाल क्यों पड़ी है? जरताश बेगम बौखला कर अपनी जगह से उठी। ताशी फुप्पो, इस बार काम के लोड की वजह से इसका बीपी लो हुआ है और कोई बात नहीं। उसके यकीन से कहने पर उन्होंने संभलते चेहरे से रोमान को देखा। जाहिर है उसकी तसल्ली पर मुतमईन हुआ जा सकता था कि वो दोनों फायर फाइटर होने के साथ पैरामेडिक्स में भी कई अरसे से काम कर रही थी। बस ये कल स्टेशन नहीं जाएगी, इसकी छुट्टी लिखवा देना। उनके जिद्दी अंदाज पर रोमान मुस्कुरा कर उठ खड़ी हुई। इस बार कोई हादसा नहीं हुआ, इसीलिए आप तसल्ली रखें। मुझे स्टेशन जाकर रिपोर्ट भी करना है।
اس کی تسلی نے واقعی زرتاش بیگم کو تسلی دی تھی۔ تبھی انہوں نے نرمی سے اس کا چہرہ تھپکا اور پھر رومان کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ چہرہ پھیر کر پوری توجہ سے اپنی بہن کی بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگی، جس کا نام درِ نجف اشرف تھا۔ جب نجف 18 برس کی تھی تب اس کے والد اشرف حسنین اور ماں سمیہ اشرف کی ایک بھیانک حادثے میں موت ہو گئی، اور تبھی زرتاش بیگم نے اس کی ذمہ داری لے لی تھی۔ اپنے ماں باپ کی موت اس کے لیے ایک ٹراما تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ مگر ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ، شدید حادثات کو دیکھ کر اس کی بگڑ جانے والی حالت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، مگر پھر بھی سب کے منع کرنے اور سمجھانے کے باوجود بھی اس نے ایسے پیشے کا انتخاب کیا جس میں اس کو ہر روز کسی نہ کسی حادثے، ناگہانی آفت، قتل و غارت اور نہ جانے کیا کچھ دیکھنا پڑتا تھا۔ مگر وہ اسی لیے تو اس پیشے میں آئی تھی، اسے باقی لوگوں کو اس غم اور صدمے سے بچانا تھا جو اس کے حصے میں آیا تھا۔ اس کے آرام سے سو جانے کی تصدیق کر کے زرتاش بیگم کمرے کا دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ گہری نیند میں موجود ذہن کو ایک جھٹکا لگا، اسے اپنے ارد گرد آگ ہی آگ دہکتی دکھائی دینے لگی، وہ آگ جو لگ جائے تو آسانی سے نہیں بجھتی، جو تیزی سے پھیلتی چلی جاتی ہے۔ بھاگتے قدم کسی کو بے چینی سے ٹھہر ٹھہر کر ڈھونڈ بھی رہے تھے۔ پوری جان کا زور لگا کر بھاگتی درِ نجف کا سانس یوں تیزی سے چل رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے میل سے بھاگ کر آ رہی ہو۔ وہ احتیاط بونو، احتیاط سے محترمہ۔ عقب سے آتی شناسا دل کو چھوتی اونچی پکار پہ بستر پر گہری نیند میں لیٹی نجف نے سر بے دردی سے ادھر ادھر پٹخنا شروع کر دیا۔ بونو، محترمہ، میڈم کے لیے فارسی زبان کا لفظ۔ اس کا جی چاہا وہ پوری ہستی کی قوت لگا کر اس پکار کی سمت بھاگے اور اسے دیکھ لے یا اس تک کسی بھی طرح پہنچ جائے جو اسے اضطراب سے پکار رہا تھا۔ میں یہاں ہوں، بمشکل سانس لے کر اس نے چلا کر کہنا چاہا، مگر آواز کہیں اندر ہی دب کر رہ گئی۔ نجف، میری بچی۔ اس پکار کے ساتھ اب اس کی ماں، اس کی پیاری ماں کی بھی آواز شامل ہو گئی تھی، وہ ماں جسے درِ نجف بہت یاد کرتی تھی۔ امی، اس نے سسک کر آواز دینی چاہی، بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ بابا، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ اب وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھرنے لگی۔ کہاں ہیں آپ؟ دل و دماغ کے ہر کونے میں بس چکی آواز سے ایک بار پھر خوفزدہ دل کو تقویت پہنچانی چاہی، مگر قریب آتی آگ کو دیکھ کر اس کی سنہری آنکھیں اپنے حجم سے کئی گنا پھیلی، اور تبھی اس آگ میں خود کو بچانے کے لیے درِ نجف نے اس کو کودتے دیکھا، جس کی وجہ سے اس کے دل کو اس 18 سال کی کچھ ناسمجھ عمر میں بھی دھڑکنے کا موقع ملا تھا۔ حیدر! اس کے نام کی چیخ کے ساتھ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پسینے سے تر چہرہ اور تیز چلتی سانس کے ساتھ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بال چہرے سے ہٹا کر ارد گرد دیکھا۔ وہ اس قیامت خیز منظر میں نہیں، اپنے کمرے کے نرم بستر پر تھی۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں پینے کے بعد اس نے دکھتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر چہرہ گھٹنوں پر گرا لیا۔ ایسا کرنے پر اس کے سنہری بال پھسل کر شانوں سے ہو کے ارد گرد بستر پر پھسل گئے، اور پھر چند پل بعد اس کی مدھم سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ وہ نجف جو دن کے اجالے میں سارے زمانے کے سامنے بے پرواہ سرمستی سے بھرپور ہو کر زندگی کے دن گزارتی تھی، اکثر ایسی راتوں میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر ہتھیلی سے آنسو صاف کر کے بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ سبز رنگ کا یونیفارم تبدیل کر کے واش روم سے باہر آئی۔ اب وہ سیاہ گھٹنوں تک آتی چوک والی کرتی کے ساتھ سیاہ کھلی جینس میں ملبوس تھی۔ دیوار گیر ریکس کے پاس آ کر سیاہ رنگ کے چمڑے کے داستانے پہن کر اس نے گہرے سیاہ رنگ کا ہیلمٹ اٹھایا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل سے بائک کی چابی اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کو اس وقت کھلے ہوا میں سانس لینے کی اشد ضرورت تھی۔ ہجر کے ماہتاب سن، ہجر کے ماہتاب سن، ہم بھی ہیں تیرے ہم سفر، ہم سے بھی کوئی بات کر، ہم تو تیرے رفیق ہیں، ہم سے نہ اجتناب کر، دشتے فراق یار میں عزلوں کے ہم رکاب سن، ہجر کے ماہتاب سن۔ بخت میں جب نہ چین ہو، وقت سے کیا گلا کریں، اس سے کہاں ملا کریں، راہ میں اس کو روک لیں، کیسے یہ حوصلہ کریں، تو تو ہمارے ساتھ چل، تو تو ہمارے خواب سن، ہجر کے ماہتاب سن۔ تاروں میں انتشار ہے، کس کی نگاہ کے سبب، اپنی ہی چاہ کے سبب، ہم نے جسے گنوا دیا شدت راہ کے سبب، اس کے غم فراق کا ہم سے کبھی حساب سن، ہجر کے ماہتاب سن۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ اپنے ہوٹل میٹ کمبر علی کے سوال پر وہ جو بیگ سے کپڑے نکال رہا تھا چونک کر پلٹا، ایک نظر اسے دیکھا جو بے تکلفی سے کمرے میں اندر داخل ہو کر صوفے پہ بیٹھ چکا تھا، کچھ تصاویر لے رہا تھا، یہ نیچے گر گیا۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہتھیلی اس کے سامنے کی جس پہ بہت چھوٹا سا کیپسول کی شکل کا کوئی آلہ تھا جو دیکھنے میں قدرے پستے جیسا مگر رنگ میں گہرا نیلا تھا۔ میں آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایسا ہیرنگ ایڈ،
कंबर ने कहते हुए इश्तियाक से उसके हाथ से लेकर आंखों के सामने किया। इसे क्या कहते हैं? अपने सामान की जानिब मतवज्जा होते अबू तुराब ने उसे देखा जो शहादत की उंगली और अंगूठे में हीयरिंग एड को लिए बहुत ध्यान से देख रहा था। फोकस हीयरिंग एड कहकर वो अपने बैग से सामान निकालकर दीवार में नस्ब लकड़ी की अलमारी में रखने लगा। अबू तुराब गज़नफर कल दोपहर की फ्लाइट से पाकिस्तान आया था और आज उसका यहाँ पहला दिन था। ये लो, कहने के साथ उसने वो हीयरिंग एड उसकी जानिब बढ़ाया। काम छोड़कर अबू तुराब ने उस कैप्सूल की शक्ल के आले को कान के अंदर रख के कदरे अंदर की जानिब धकेला। अब वो नजर नहीं आ रहा था। इस हीयरिंग एड को आम एड्स की तरह कान के ऊपर और बाहर लगाने के बजाय अंदर की जानिब धकेल कर लगाते हैं ताकि मजीद साफ और अच्छी आवाज आ सके और इतना जाहिर भी ना हो। अच्छा करते हो जो हर वक्त लगाए रखते हो, वरना याद है ना, मैं जहाज में समझा था तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। कंबर के हंसने पर अबू तुराब आहिस्तगी से चेहरा झुकाकर मुस्कुराया। कंबर अली और अबू तुराब गज़नफर की अच्छी सलाम दुआ जहाज में हुई थी। दोनों की मंजिल एक ही थी और वो भी अबू तुराब की तरह यहाँ 6 माह के लिए घूमने फिरने आया था। अबू तुराब ने उसे अपनी समात के मसले का बताकर उससे माजरत की थी और यूं अच्छी सलाम दुआ के बाद उनका ठहराव भी एक ही होटल में 6 माह तक होना तय पाया। और ये सरासर कंबर अली का एकतरफा फैसला था। जहाज में भी वही इधर उधर बिलखसूस पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी मालूमात उसे फराहम करता रहा था और अबू तुराब अखलाक और पूरी तवज्जो से सुनते हुए महज सर हिलाता रहा। अगर तुम ईरानी हो तो तुम्हारी उर्दू कैसे अच्छी है? कंबर के अगले सवाल पर अबू तुराब ने गहरा सांस लिया। वो खुद एक खामोश मिजाज और अपने काम से काम रखने वाला इंतहाई संजीदा मुसाफिर था जिसने कभी दोस्त नहीं बनाए। ऐसे में कंबर की जानिब से बढ़ते सवालों का सिलसिला उसके सब्र का इम्तिहान था। मगर क्या कह सकते हैं, वो अबू तुराब गज़नफर था, ठंडी मिट्टी से बना हुआ, निहायत नरम मिजाज, हलावत और रहम दिली से गुंदा हुआ। मुझे बहुत सी जबानें आती हैं। फिर से सामान तरतीब से लगाने लगा। किस लिए? सवाल हाजिर था। क्योंकि मैं सयाह हूँ। जवाब अब भी उर्दू में आया। उसकी उर्दू आम पाकिस्तानियों की तरह साफ और खालिस नहीं थी, बल्कि ईरानियों की तरह कदरे भारी अल्फाज की अदायगी के साथ थी। कौन कौन सी जुबानें आती हैं? कंबर अली को सवाल जवाब से कौन रोक सकता था भला? बहुत सारी। जवाब मुख्तसर था। फिर भी कौन कौन सी? उसके एक और सवाल पर अबू तुराब ने चेहरा फेर कर मुस्कुरा के उसे देखा जो कुर्सी पर बेपरवाही से बैठा था। ये कमरा सिर्फ अबू तुराब का था, मगर बाहर से वापसी पर यकीनन वो खाने के बाद उसके पीछे ही अंदर चला आया था और अबू तुराब बहुत थकन के बावजूद उसे मना नहीं कर सका। फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, तुर्की, हिस्पानवी और फ्रेंच। अपनी कम गोई के बरखिलाफ उसने तफसील से कहा, जबकि कंबर के चेहरे पर मुतासिर कुन मुस्कुराहट दौड़ गई। जबरदस्त। शुक्र है उसके सवालात खत्म हुए। अबू तुराब ने सब अलमारी में रखने के बाद पानी पीने को गिलास उठाया। यार, तुम्हारी हाइट और बिल्ड काफी मुख्तलिफ है एशियाई लोगों से। आई एम श्योर लोग तुम्हें अजीब नजरों से देखते होंगे। कंबर की अगली बात पर गिलास टेबल पर रखकर अबू तुराब अब इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया। ऐसा ही है। उसकी तायद मुख्तसर थी। वजह क्या है? जीन्स या जिम? जिम से इंसान इतना मजबूत और खालिस तो नहीं लगता। उसकी मशकूक राय पर वो बेसाख्ता सर झुकाकर मुस्कुराया। उसके हंसने की आवाज नहीं आती थी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे जैसे लोग कभी नहीं देखे। उसका अंदाज बात को हंसी मजाक में उड़ा देने वाला था। कभी नहीं देखे यार, तभी हैरान हो रहा हूँ। तुम्हारी शख्सियत बहुत अजीब तरह से मुख्तलिफ है। उसकी अजीब सी वजाहत पर अबू तुराब ने नफी में सर हिलाकर कुछ कहे बगैर सेल फोन की स्क्रीन को देखा। वो इन अल्फाज का इतना आदी हो चुका था कि हद नहीं। बताओ भी, क्या राज है? कंबर अपनी तजस्सुस पसंद तबीयत का कुछ नहीं कर सकता था। राज क्या होना है? मेरी वालिदा यमनी अरब है और वालिद फारिस और यमनी है, शायद इसीलिए। उसकी सादा सी तफसील पर कंबर अली ने समझकर सर हिलाया। तभी यमनी अजल से जंगजू लोग रहे हैं, बाहर से जितने सख्त, अंदर से उतने ही नर्म और रहीम। उसकी सताइश पर अबू तुराब ने महज इस बात में सर हिलाया कि बात सच्ची थी। यमन के लोग इस कुर्रे अर्ज के सबसे रहीम और मेहरबान लोग हैं, जिनके इरादे और ईमान में इतनी सदियां गुजर जाने के बावजूद फौलाद से भी ज्यादा मजबूती मौजूद थी और वक्त के साथ बढ़ती ही चली जा रही थी। मुझ पर तहकीक मुकम्मल हो गई हो तो अपने बारे में कुछ बताओ। अबू तुराब के सवाल पर कंबर खंकार कर यूं सीधा हुआ जैसे कहीं इंटरव्यू देने लगा हो। वही टिपिकल कहानी है मेरी। अमीर खानदान की सबसे निगलेक्टेड औलाद हूँ, तो पढ़ाई के बाद बस घूमना फिरना। उसकी बेपरवाही पर अबू तुराब ने समझकर सर हिलाया। उसे लोगों की जाती जिंदगियां कुरेदना पसंद नहीं था, मगर फिर भी ये साफ महसूस हो गया था कि उसके सामने बज़ाहिर बेपरवाही से बैठा लड़का तन्हाई और अकेलेपन का बुरी तरह शिकार है और इससे छुटकारा हासिल करने के जतन में अबू तुराब के सामने था। तो जिंदगी का कोई मकसद नहीं?
سر چٹک کر جو سوال کیا گیا وہ گہرا تھا۔ جہاں گلنار صادق ہوتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا کہ اتنے سالوں کی شناسائی اور خاندانی جان پہچان کے باوجود ابو تراب غضنفر نے کبھی اس سے کھل کر بات نہیں کی تھی، اس کے مقاصد نہیں جاننے کی کوشش کی، اسے نہیں جانا۔ گھومنا پھرنا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ جہاں ابو تراب کو احساس ہوا کہ اسے یہ سوال ایسے من موجی انسان سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا جس نے خود پر لاپرواہی کا خول چڑھا رکھا تھا۔ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ ابو تراب کو خاموش ہوتے دیکھ کر اس نے آگے ہو کے سوال کیا۔ اس سارے میں پہلی بار ابو تراب غضنفر کی سیاہ آنکھوں کا ایک سا تاثر تبدیل ہو کر کسی مضبوط ارادے، جذبہ ایمانی سے پرنور ہوا۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اس بھاری لہجے کی گونج پر کمبر علی کی ساری بے پرواہی دم دبا کر بھاگی۔ یہ قرآنی آیت اور اس کا ترجمہ تقریباً ہر مسلمان بچے کو بہت بچپن سے گھر اور اسکول میں ازبر کروایا جاتا ہے۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ کمبر علی کو معلوم نہ ہوتا؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اسی کی بنیاد پر تو ایک معاشرہ پل کر جوان ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، بڑے نیک مقاصد ہیں۔ قمبر کی تعریف پر ایک بار پھر وہ عادتاً چہرہ جھکا کر مسکرا دیا۔ شاید وہ کچھ باتوں کے جواب دینے کے بجائے صرف مسکرانے پر اکتفا کرتا تھا۔ تمہیں پاکستان گھمانے کی ذمہ داری اب میری ہے۔ قمبر کی اگلی بات پر اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ وہ عموماً دوست نہیں بناتا تھا کیونکہ ایک تو اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہوتا تھا، دوسرا شاید وہ کم گو فطرت کی وجہ سے کسی کے ساتھ طویل گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا کہیں بھی پڑاؤ وقتی ہے اور جلد اسے نئی منزل کی طرف روانہ ہونا ہے۔ ایسے میں اپنے ارد گرد رہنے والوں کو خود سے لگاؤ بڑھا کر انہیں دکھ نہیں دان کرنا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکا اسے نہ جانے کیوں دکھی کر گیا تھا۔ شیور، سلامت پوشی، تم سلامت رہو۔ قمبر نے مسکرا کر اس کے شکریہ کو وصول کیا۔ تو پھر چلو، ڈنر کسی بہترین جگہ سے کرواتا ہوں تمہیں۔ اس کی آفر پر ابو تراب نے چہرہ اٹھا کر دیوار گیر کھڑکی کو دیکھا جہاں 8 بج رہے تھے۔ وہ جو انکار کرنے والا تھا نہیں کر سکا۔ چلتے ہیں۔ ٹیبل پر رکھا کیمرہ اٹھاتے ہوئے اس نے قمبر کو بے طرح خوش کر دیا۔ تبھی وہ اچھل کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پروفیشنل فوٹوگرافی کرتے ہو یا شوقیہ؟ کمرے سے نکل کر اب دونوں ہوٹل کی لابی میں سے گزر رہے تھے، تبھی قمبر نے ایک اور سوال داغ دیا۔ شوقیہ، مصوری کے ریفرنس کے لیے۔ قمبر نے چونک کر اس کو دیکھا، جس کے سر اٹھا کر چلنے کے باوجود نظریں بے لگامی سے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اپنے سامنے آنے والے رستے پر تھیں۔ اسے پہلی نظر دیکھ لینے والا بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ ابو تراب غضنفر ایک حیادار اور باکردار مرد ہے۔ اس رائے کے لیے اسے جاننا ضروری نہیں تھا۔ تم آرٹسٹ بھی ہو؟ ایک اور سوال۔ جی۔ مختصراً جواب پر قمبر نے دونوں ہاتھوں سے داد دیتے انداز میں تالی بجائی۔ تم تو کمال ہو یار، اور ایک میں ہوں جسے گھومنے پھرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اس کے بے پرواہ چہرے پر فوراً اداسی چھا گئی۔ وہ کیا واقعی اتنا لاؤبالی سا تھا کہ کبھی کسی چیز کے لیے سنجیدہ نہیں ہو سکا تھا یا بن رہا تھا؟ گھومنا پھرنا بھی ایک مقصد اور ہنر ہے۔ ابو تراب نے جس نرمی سے اس کی تشریح کروائی وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ہماری ملاقات کو آج دوسرا دن ہے اور مجھے تم اچھے لگ رہے ہو۔ قمبر علی کی اگلی بات ایسی تھی کہ ابو تراب چونکا ضرور، مگر جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ دونوں پارکنگ میں آئے اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اپنی اپنی گاڑی کو۔ تم میرے ملک آئے ہو تو میرے مہمان ہوئے، قمبر نے تیزی سے کہہ کر اس کے انکار کو ہونٹوں سے نکلنے بھی نہیں دیا۔ میں ضرور آپ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتا، مگر اسے یوں بے تکلفی سے اس کی گاڑی میں سوار ہو جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے جھجکتے تاثرات یہ بتانے کو کافی تھے کہ کچھ گھنٹوں میں بے تکلف ہو جانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تمہاری گاڑی میں چلتے ہیں۔ کراچی آئے اور یہاں کا اسٹریٹ فوڈ نہ کھایا تو تم نے کیا کھایا؟ بے تکلفی سے کہہ کر وہ اس کی گاڑی کی جانب بڑھا، جبکہ ابو تراب نے بغور اس کو دیکھ کر گاڑی ان لاک کی۔ وہ کسی بھی ملک میں آتے ساتھ سب سے پہلے اپنے آنے جانے کا مسئلہ حل کرتا تھا، کیونکہ لوکل سفر کرنا لوگوں سے مڈ بھیڑ ٹکراؤ اس کی تنہائی پسند فطرت کے برخلاف تھا۔ قمبر کے بیٹھنے پر اس نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے پارکنگ سے باہر نکل کے مین روڈ پر ڈالی اور ایک نظر اس کو دیکھا جس کا اطمینان دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو تراب کو اپنی کچھ دیر پہلے والی جھجک پر شرمندگی ہونے لگی۔ اسے یہ لڑکا تنہائی کا ستایا ہوا لگنے کے ساتھ مخلص بھی لگ رہا تھا، حالانکہ وہ اتنی جلدی رائے قائم کر لینے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ کہاں چلنا ہے؟ اپنی رائے جھٹک کر اس نے سوال کیا، جبکہ اپنے سیل فون کی اسکرین سکرول کرتے قمبر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ لوکیشن ڈال لو۔ اس نے فون اس کی جانب بڑھانا چاہا، مگر گہری ہوتی رات میں کراچی کا ٹریفک اس نئے آئے شخص کو کسی قدر پریشان کر رہا تھا۔ تم کر دو لطفاً پلیز، موڑ کاٹتے ہوئے اس نے مصروفیت سے کہا، جبکہ قمبر تیزی سے آگے ہو کر اسکرین پہ ایڈریس ڈالنے لگا اور پھر چند منٹ بعد پیچھے ہوا۔ کیا ہر شہر میں اتنا ہی رش ہوتا ہے؟ یہ پہلا متفکر سوال تھا جو ابو تراب نے خاصی سنجیدگی سے کیا۔ اسے رش اور شور شرابے پسند نہیں تھے۔
نہیں، یہ زندگی بس تمہیں کراچی میں ملے گی۔ یہ روشنیوں کا شہر کہلاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ شہر کبھی نہیں سوتا۔ کمبر کی وضاحت میں مسکراتا ہوا تفاخر تھا۔ روشنیوں کا شہر۔ اس کی مدھم سرگوشی پر کمبر علی نے چونک کر چہرہ پھیر کے اسے دیکھا۔ مجھے لگ رہا ہے تم رشک کے عادی نہیں ہو، اس کے کشادہ ماتھے پر پھیلتی شکنوں کو دیکھ کر پوچھا گیا۔ میں ابھی تک یہاں کا عادی نہیں ہو سکا۔ گاڑیوں کے بجتے ہارن اور سائڈ گزرتے لوگوں کے شور پر اس نے نیچے کر رکھا شیشہ اوپر کیا۔ ابھی تک؟ تم پہلے بھی کراچی آئے ہو؟ ایک اور سوال پر ابو تراب اپنے خیالات سے بری طرح چونکا، مگر چہرہ بڑھتے رشک کو دیکھ کر متفکر رکھا۔ اسے اپنا چہرہ بالکل بے تاثر رکھ کر لوگوں کے اس ہجوم میں خود کو بہت عجیب شے نہیں ثابت کرنا تھا۔ نہیں، پہلی بار، مگر میں رشک سے گریز کرتا ہوں۔ اس کی وضاحت پر کمبر نے سر ہلایا۔ وہ جتنا کم گو لگ رہا تھا، یقیناً اتنا ہی آدم بیزار بھی ہوگا۔ تو تمہیں اسلام آباد یا پھر شمالی علاقہ جانا چاہیے؟ اس کے سوال کے بجائے مشورے پر ابو تراب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ دن، پھر سوچتا ہوں۔ اب گاڑی رش سے نکال کر اس نے مطلوبہ جگہ کھڑی کرتے ہوئے کمبر کو تصدیقی نظروں سے دیکھا۔ یہی جگہ ہے جہاں کی بریانی کھائے بغیر اگر تم واپس چلے گئے تو زندگی بھر ملال کرتے رہو گے۔ کمبر کا انداز دل قائل کر لینے والا تھا، تبھی وہ بھی قائل ہو گیا، اور پھر اس کی تقلید میں باہر نکل کر سامنے نظر آتی پر رونق روشنی میں نہائی اس کشادہ سڑک کو دیکھا، جہاں پیدل چلنے والے لوگوں کا جم غفیر تھا۔ کہیں کہیں گاڑیاں اور بائک بھی تھے، مگر وہ قدرے لائن میں کنارے پر چل رہے تھے۔ اس گلی میں لوگوں کی آمد و رفت کو سیاہ آنکھیں سکیڑ کر دیکھتے ابو تراب نے پیشانی مسلی۔ یوں لگ رہا تھا سارا شہر رات ہوتے ہی یہاں روشنی کی تلاش میں نکل آیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ شہر کراچی تھا۔ اس نے چہرہ پھیر کر اپنے پاس سے گزرتے، ہنستے، مسکرا کر بات کر کے کہکہے لگاتے عورتوں اور مرد کو دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ ایران میں بھی وہ ایسے شہروں میں نہیں جاتا تھا جہاں اتنے لوگ ہوں۔ ہاں، بس مشہد، روضہ امام رضا علیہ السلام کے زوار تو اس کی تنہائی پسند طبیعت پر مزید سکنیت نازل کرتے تھے۔ وہاں رش ہو کر بھی ایک روبدار خاموشی سارے ماحول کو لپیٹ میں لیے رکھتی تھی۔ اس جگہ تو اس کا بے چین دل ڈھارس پاتا تھا۔ کچھ دن رہو گے تو عادی ہو جاؤ گے۔ اس کو کنارے پر چلتے دیکھ کر کمبر نے مسکرا کر کہا۔ ایران میں اس سے بھی زیادہ رش ہوتا ہے، میں دوسرے سیارے سے نہیں آیا۔ اس کی مسکراتی وضاحت پر کمبر نے ہنس کر سر ہلایا۔ اور ان سے بھی تم ایسے ہی بچ بچ کر نکلتے ہوگے۔ کمبر نے مسکراہٹ دبائی، جبکہ ابو تراب نے نفی میں سر ہلا کر اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ یہاں کی بریانی کھا کر تم دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر بھی مجھے یاد رکھو گے۔ ایک مقامی ڈھابے کے پاس رک کر کمبر نے فخریہ کندھے اچکائے اور پھر اسے وہیں رکنے کا کہہ کر اندر کی جانب گیا۔ یہ کھلا ڈھابا تھا جہاں باہر روشنیوں کے بیچ میں قالین بچھا کر نیچے تکیے رکھ کر بڑا علاقائی طرز سے کھانا پیش کیا جا رہا تھا۔ تبھی ابو تراب دلچسپی سے سب دیکھنے لگا اور پھر دائیں کندھے پر لٹکا رکھے کیمرے کو تھام کر ارد گرد کی تصاویر بڑی جانفشانی سے لینے لگا۔ آہستگی سے پیچھے ہو کر اس نے جیسے ہی تصویر لینی چاہی، پیچھے سے پوری رفتار سے بائک نے گزر کر اس کو چونکا دیا۔ چہرہ پھیر کر ابو تراب نے آگے جاتے بائک کی رفتار کم ہوتے دیکھی اور پھر وہ سیاہ ہیوی بائک رک گیا۔ چہرہ پھیر کے اس نے بائک کے بھاگ کر آنے والے رستے کو دیکھا، جہاں سے دور دور تک کوئی گاڑی اور بائک نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اپنے کام سے کام رکھنے والی عادت تھی، مگر یہاں مجمع میں کسی کو اس تیز رفتار بائک سے چوٹ لگ سکتی تھی۔ ابو تراب کے دیکھتے ہی دیکھتے اس ہیلمٹ پہنے شخص نے بائک کو کک مارنے کے لیے پاؤں اونچا کیا تو اسے سب پسے پشت ڈال کر 10 قدم کے فاصلے پر کھڑے بائک کی جانب بڑھنا پڑا۔ وہ سوار اپنے ہاتھ میں پہنے چمڑے کے سیاہ دستانے شاید صحیح سے پہننے کو رکا تھا۔ ہیلمٹ کا شیشہ اوپر کیے تو چہرہ جھکا کر گلوز پہنتا شخص قریب آتے قدموں کی آہٹ پر چونکا اور چہرہ پھیرا۔ قریب آ چکے ابو تراب غضنفر کی نگاہ جیسے ہی اس ہیلمٹ سے جھانکتی، پلٹ کر دیکھتی، سنہری آنکھوں تک گئی۔ وہ بے ساختہ چند قدم تیزی سے بوکھلا کر پیچھے ہوا، کیونکہ ہیلمٹ سے جھانکتی آنکھیں کسی لڑکی کی تھی۔ وہ کچھ کہنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے نظر جھکا کر جیسے ہی پلٹنے لگا، اس کے عقب سے حیران سی کمبر علی کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ نجف! کمبر، جو ابو تراب کو وہاں نہ پا کر ادھر آیا تھا، سیاہ ہیلمٹ سے جھانکتی آنکھوں کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ ابو تراب نے بروقت پیچھے ہو کر اسے گزرنے کا راستہ دیا۔ تم کب واپس آئے ہو کمبر؟ اس حیران آواز پر بس ایک پل کو ابو تراب نے چونک کر چہرہ پھیر کے وہاں دیکھا۔ یہ آواز وہی تھی جو دوپہر میں اس کی سماعتوں کو متوجہ کرنے کے لیے اونچی ہوئی تھی۔ وہ چہرے اور آوازیں یاد رکھتا تھا، باوجود اس کے کہ اس کے بہت سارے مسئلے تھے، مگر اس کی یادداشت میں ثبت ہو جانے والی کچھ چیزیں دوبارہ کبھی نہیں جاتی تھی۔ میں بس کل ہی آیا ہوں، مجھے تو معلوم ہوا کہ تم بہت بیمار ہو اور یہاں پھر سے بائک ریسنگ۔ کمبر نے اسے آڑے ہاتھوں لے کر شرمندہ کرنا چاہا، مگر مقابل نجف تھی۔ میرے دادا ابا نہ بنو، اور یہ بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیمرے کی اسکرین پر نظریں جمائے کھڑے ابو تراب تک وہ بے تکلف بات چیت بغیر کسی دقت کے پہنچ رہی تھی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ کھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بات پر نجف نے کچھ ناسمجھی سے چہرہ پھیرا
اور اسی لمحے ابو تراب نے بھی۔ انہی دو نظروں سے اس کی آنکھیں جا ملی جنہوں نے اسے کچھ گھنٹوں پہلے ملیر کے دریا کے کنارے نڈھال کر دیا تھا۔ یہ آپ تو وہی نہیں جن کو فارسی سمجھ آتی ہے؟ ناسمجھی بھرے سوال پر ابو تراب نے خود کو کچھ غیر آرام دہ محسوس کیا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ اسے فارسی سمجھ آتی ہے؟ کمبر کے تیز سوال پر نجف نے بیگانہ اور بے تاثر کھڑے مرد سے نظریں ہٹا کر کمبر کو دیکھا۔ ان کو فارسی سمجھ آتی ہے؟ اس کے دبے دبے لہجے کے استفسار میں زمانے بھر کی حیرت تھی اور نہ جانے کیوں تھی۔ ظاہر ہے ایرانی ہے۔ کمبر کی تصدیق پر نجف نے سمجھ کر چہرہ واپس پھیرتے ہوئے داستانے پہنے۔ اس کے اندر کی کوئی طاقت پہلی فرصت میں یہاں سے بھاگ جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ افغانی بھی فارسی بولتے ہیں، مگر اس نے حسب روایت کمبر علی کو فرض سمجھ کر ٹوک دیا، جبکہ کمبر ہنس کر 2 قدم دور کھڑے ابو تراب تک آیا، جس نے چہرہ اٹھا کر کمبر کو دیکھا۔ یار، یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، در نجف اشرف۔ اس تعارف پر چوکنا ہوتی سماعتوں کے ساتھ ابو تراب کے اندر تک کوئی بھونچال اٹھا، مگر باہر گہرا سکوت طاری رہا۔ اور نجف، یہ میرا دوست ہے، ابو تراب غضنفر۔ نجف، جس کی سماعتیں اضطرار سے وہی متوجہ تھی، اس نام پر سارا اضطراب کھو بیٹھی۔ اس کے دل کو غلط لگا تھا۔ وہ جس نگاہ نے اسے نڈھال کر کے بستر سے لگایا تھا، محض اس کا وہم تھی۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جس کی اسے کئی برسوں سے تلاش تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے چہرہ پھیر کے اسے دیکھا جو ہنوز نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس بھاری منفرد لہجے کی آنچ پر واپس چہرہ پھیر چکی نجف نے ایک جھٹکے سے دوبارہ چہرہ پھیرا۔ اس آواز میں پوری قوت کھینچ لینے والی طاقت تھی یا اسے لگا تھا ایک ہی دن میں در نجف ساری زندگی کی حیرانگی اور حیرت سمیٹ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو آرڈر سر۔ اتنے شور اور رش کے باوجود طاری ہوتے اس لمحاتی سکوت کو پیچھے سے بھاگ کر آتے ویٹر کی آواز نے توڑا۔ تم بھی آؤ یار۔ کمبر کی آفر پر نجف نے واپس چہرہ پھیرا۔ تھینک یو، تم انجوائے کرو، گھر پر ملتے ہیں پھر۔ ہیلمٹ کا شیشہ نیچے گرا کر اس نے بائک کو کک ماری۔ ہیوی بائک کے سٹارٹ ہونے کی تیز آواز سارے میں پھیلی اور پھر اس کی بائک بندوق سے نکلی گولی کی طرح بھاگتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کمبر اسے مسکراہٹ سے اس کی جانب پلٹا۔ چلو کھاتے ہیں۔ اس کے کہے جانے پر وہ جو کسی گہرے خیال میں تھا ٹھٹک گیا اور پھر اس کے ساتھ پلٹ کر اسی ڈھابے کی جانب بڑھ گیا۔ تمہاری تو میں نے چھٹی لکھوا دی تھی۔ اسٹیشن میں داخل ہوتی نجف کو دیکھ کر رومان بھاگتے ہوئے اس تک آئی۔ یار ٹھیک ہوں، گھر میں بیٹھ کر بوریت ہوتی۔ اس کی بیزاری پر رومان نے اسے غور سے دیکھا۔ کوئی بات ہے نا درے؟ اس کے مشکوک سوال پر نجف صرف ایک پل کو ٹھٹکی۔ نہیں تھی، مگر اب نہیں ہے۔ نجف کے مبہم انداز پر رومان کا کھٹک جانا بنتا تھا۔ آج سے پہلے اسے نجف نے ایسا جواب کبھی نہیں دیا تھا۔ کیا مطلب یار؟ کہیں پھر سے تو؟ رومان پریشانی سے کہہ کر اس کے پاس آئی تو نجف نے اس کی بات کی تکمیل سے پہلے اس کا کندھا نرمی سے تھپکا۔ تمہیں تو معلوم ہے میرا، کہیں گھومنے چلتے ہیں تبھی ٹھیک ہوں گی میں۔ اس کی مسکراتی بات پر رومان نے اس کو بغور دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ اس کے کالج کے زمانے سے بہترین دوست تھی، اب وہی نہ اسے سمجھے تو کون سمجھے؟ آج میری رات کی شفٹ ہے تو چلو میں تمہیں ایک مزے کی جگہ سے ناشتہ کرواتی ہوں۔ صبح کے 8 بجے اسٹیشن پہنچ جانے والی نجف سے اس کو یہی امید تھی، تبھی فوراً کہا ہاں چلو۔ نجف نے مسکرا کر انگلی میں موجود کی چین کو گھمایا۔ بھائی میں نے بائک پہ نہیں جانا، تم بہت تیز بھگاتی ہو۔ اس کے نروٹھے شکوے کو ہمیشہ کی طرح کوئی بھاؤ نہیں دیا گیا۔ ہم جائیں گے تو بائک پر ہی، رومی ڈارلنگ۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی پتلی ہوتی حالت سے ہز اٹھا کر چڑھانے لگی تو رومان کو اس کا موڈ ٹھیک ہوتے دیکھ کر تسلی ہو گئی۔ میں یونیفارم چینج کر کے آ رہی ہوں اور اگر تم نے بھگایا تو چلتی بائک سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اس کی دھمکی ہوا میں اڑا کر آسمانی رنگ کی بٹنوں والی شرٹ اور سفید کھلے پانچوں والا ٹراؤزر پہن رکھی لڑکی نے ہوا سے اڑتے بال پیچھے کیے اور تیز قدموں سے پارکنگ سے جا کر بائک نکالنے لگی۔ کچھ دیر بعد سیاہ بائک پر 2 لڑکیاں سوار تھیں۔ دونوں نے ہیلمٹ پہن رکھے تھے، مگر صاف ظاہر تھا کہ آگے والی خوب جوش اور شوق سے بائک اڑا رہی ہے، جبکہ پیچھے مضبوطی سے بیٹھی لڑکی گھبرا کر اپنے دانت پیس رہی ہے۔ کراچی کی سڑکوں کے رش میں بھی بائک تیزی سے بھگانا یہ ثابت کرنے کو کافی تھا کہ در نجف اشرف کو بائک چلانے میں کمال حاصل ہے۔ جانا کہاں ہے؟ قدرے آہستہ کر کے سوال پوچھنے پر رومان نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا۔ جہاں ہمیشہ جاتے ہیں اب وہیں چلو، تمہارا یہی علاج ہے۔ اس کی بات پر بائک کی سپیڈ مزید تیز ہوئی اور بائک نے اسی ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں رک کر دم لیا جہاں وہ زیادہ تر ناشتے یا چائے کافی کے لیے آتی تھیں۔ بہت بدتمیز عورت ہو تم۔ رومان نے مصنوعی خفگی سے بائک کی ٹینکی پر ہیلمٹ رکھا، جبکہ ہیلمٹ اتار کر اپنے بال سنوارتی نجف نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ عورت کس کو کہا؟ وہ اسی بات سے چڑھتی تھی، جس کو کہا ہے اس نے سمجھ لیا ہے۔ وہ رومان ہی کیا جو اس کی تڑیوں میں آ جائے۔ رومی کی بچی، تم سدھر جاؤ۔ اب کے دانت پیسنے کی باری نجف کی تھی۔
बाइक से उतरकर लॉक लगाते हुए उसने सीधा होकर तायराना निगाह डाली। रश हो तो वो अक्सर रेस्टोरेंट्स में अंदर बैठना पसंद करती थी, और जो ना हो तो बाहर। इस रेस्टोरेंट के बाहर भी खूबसूरत सी कुर्सियां और मेज लगाकर सजावट का अच्छा इंतजाम था। पहली निगाह में ही वो रेस्टोरेंट बहुत मुनफरिद दिख रहा था। बाहर ही बैठते हैं। रश कम देखकर रोमान के जवाब पर उसने इस बात में सर हिलाया और दोनों आगे बढ़ी। कितने लोगों की निगाहें उठकर उन दो लड़कियों तक जाने लगी जो बहुत दिलकश लग रही थी। इतनी नजरों की शायद वो आदी थी। तभी बातों में मगन बेपरवाही से बैठने वाली जगह की जानिब बढ़ी। आगे चलते हुए नजफ की सरसरी नजर सब्जे तक गई तो वहीं रुककर पलकें सुकेड़ कर लंगड़ाती बिल्ली का जायजा लेने लगी। क्या कर रही हो? रोमान जो एक कदम आगे ही खाली टेबल पर बैठ चुकी थी, उसे ठहरते देखकर बैठे बैठे ही आगे हुई। तुम ऑर्डर करो, ये बिल्ली शायद जख्मी है। बाकी अल्फाज उसने इतने मधम कहे कि बस बराबर वाले टेबल पर बैठकर चाय पीते मर्द की समातों तक गए जिसके हाथ में कैमरा था और हमेशा की तरह चेहरा झुकाए उसकी स्क्रीन देख रहा था। उस आदमी ने मैकेनिकी अंदाज में कदरे चौंक कर चेहरा फेरा और अपने बिल्कुल बराबर नीम रुख किए खड़ी लड़की को देखकर निगाह पल भर को ठहरी। वो दराज कामत लड़की जिसने सफेद स्नीकर्स पहन रखे थे अब झुककर नीचे घुटनों के बल बैठ गई। वो जो अपनी चाय की जानिब मुतवज्जा होने लगा था, मुतवज्जा नहीं हो सका। आसमानी रंग की शर्ट वाली लड़की ने क्रॉस की सूरत पहन रखा स्याह बैग खींचकर अपने सामने किया और फिर उसमें से जो सामान निकाला उस पर स्याह घनी भवें कुछ ताज्जुब से इकट्ठी हुई। शायद वो लड़की जानवरों की डॉक्टर थी। तभी उस जख्मी बिल्ली के पांव पर तेजी से मरहम पट्टी करने लगी थी। वो शख्स गैर इरादतन उस लड़की की सफाई से चलते हाथों को देखने लगा। तुम यहाँ भी शुरू हो गई हो? किसी लड़की की आवाज पर उस मर्द ने अपनी बेख्तियार ठहरी नजर को झिड़का और फिर से कैमरे की जानिब मुतवज्जा हो गया। जख्मी है यार, किसी कमबख्त ने पत्थर मारा है इसे, तेज लहजे में कहते हुए उसने पट्टी कराने के बाद इतराफ में देखने के लिए चेहरा फेरा और तभी उस आदमी तक निगाह गई जो कैमरे की स्क्रीन को बड़े इन्हमाक से देख रहा था। सुबह की धूप के बायस वो झुका रखे चेहरे के आगे अपना हाथ रखकर रोशनी का रास्ता रोक रहा था, मगर दुरे नजफ का दिमाग उलट गया। आपने मेरी तस्वीर ली है? उठकर एक कदम का फासला तय करके उस मसरूफ नजर आते आदमी तक आई। झुककर दो उंगलियों की मदद से टेबल बजाकर उसने अपने में मगन मर्द को हैरान कर दिया। तभी उसने नासमझी से चेहरा उठाया कि आया उसी से पूछा जा रहा है। दुरे नजफ जो झुककर खड़ी थी उस शख्स के चेहरा फिरने पर बरवक्त पीछे नहीं हो सकी। कोई बर्क सी निकली थी उन स्याह आंखों से जिसने सुनहरी छोटी होती आंखों वाली को कांप कर पीछे होने पर मजबूर कर दिया। अचानक पीछे होने की वजह से उसका पाँव मुड़ा और कब्र इसके पीछे गमले से टकराती बेख्तियार चेहरा फेर कर तहीर से देखते शख्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका बाजू कोहनी से थाम कर गिरने से बचा लिया। एहतियात से वो जो संभल कर अपना हाथ छुड़वाने लगी थी उस दो लफ्जी तफक्कुर पर साकिन रह गई। चेहरे पर दर आने वाले बालों को हटने का मौका दिए बगैर उसने चेहरा उठाया। एहतियात बानो, एहतियात से मोहतरमा। उसकी समातों में कई बरसों पहले की पुकार जैसे फिर से ताज़ा होने लगी, जबकि उन सुनहरी आंखों में कुछ मुख्तलिफ सौदरते देखकर उस शख्स ने बरवक्त अपना हाथ पीछे खींच लिया। अल्लाह, दुर्रे तुम ठीक हो? रोमान तेजी से अपनी जगह छोड़कर उस तक आई, जिसने दिल में उठती तकलीफ को नजरअंदाज करके अपने बाल हाथ से संवार कर चेहरे से पीछे किए। मैं ठीक हूँ। उम्मे रोमान से ज्यादा शायद उसने खुद को तसल्ली दी थी। आप तस्वीर ले रहे थे? उस जैसी पुरएतमाद और डंके की चोट पर बात करने वाली लड़की को अपने अल्फाज बदल कर कहना पड़ा, जबकि इत्मीनान से चाय का कप होंठों से लगाते शख्स ने बाएं हाथ से अपना कैमरा उसकी जानिब बढ़ाया। तसल्ली कर लें। नजफ जो एक पल को उसकी उर्दू पर हवनक हुई, दूसरे ही पल कैमरा हाथ में लेकर चेहरे के सामने किया। कुछ ना समझती रोमान कभी उसे देखती, कभी चेहरा झुकाकर बैठे हैंडसम से मर्द को। चेहरा वाजे न होने के बावजूद उसकी शख्सियत का सहर बहुत वाजे था। एक साथ कई तस्वीर देखकर नजफ ने निगाहें उठाकर उसे देखा, जिसने सारी कुदरती मनाजिर की तस्वीर ली हुई थी। उसे अपनी उजलत पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, अपने शक की तस्दीक उसका हक था। तभी शुक्रिया कहकर कैमरा टेबल पर रख दिया। यार, ये तो वही है, मोहतरम बहरे। उम्मे रोमान को गलत वक्त पर याद आया कि उसने निगाह उठाए बगैर कैमरा लेते शख्स को कहाँ देखा है। नजफ ने इस सारे में पहली बार उसे सिटपटा कर देखते हुए रोमान के बाजू पर थप्पड़ मारा, जबकि अबू तुराब और जनफर ने झुका रखी आंखें फिर भी नहीं उठाई। हालांकि बात उसके बारे में हुई थी। तुम जाकर ऑर्डर देखो, खफत से कहकर नजफ ने उसे टेबल की जानिब धकेलते हुए हैरान कर दिया। फिर बाद में खबर लेने का सोचकर अपने टेबल पर चली गई। आई एम सॉरी मिस्टर तुराब। उसकी माजरत से ज्यादा अबू तुराब और जनफर को उस अंदाज़े तखातुब ने हैरान किया। एक निगाह सामने खड़ी लड़की पर डाल के उसने तेजी से हटा ली। उसकी निगाहों को बेकाबू होने की आदत नहीं थी। आप कंबर के दोस्त हैं? अगेन सॉरी। उसने अब के तस्वीर वाली बाजपुर्स और रोमान के मुंह फाड़ जुमले की फिर से माजरत की। वो इतनी जल्दी माजरत करने वालों में से नहीं थी, मगर सामने चेहरा उठाकर भी नजर झुकाए बैठे नर्म से शख्स ने उसे कदरे मुख्तलिफ कैफियत का शिकार कर दिया था, जिसमें सरे फहरिस्त खजालत थी।
کوئی بات نہیں، وہ جو امید کر رہی تھی کہ اسے اچھی اردو نہ آتی ہو تاکہ رومان کے منہ پھٹ جملے سے تھوڑی عزت رہ جائے، اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اس کی خاموشی پر بھی ابو تراب نے جب اسے چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا تو وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ تیز قدموں سے اپنے ٹیبل کی جانب آ کر بے دم ہو کر کرسی پر بیٹھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا اونچا چیخنے کی؟ نجف کی ناراض باز پرس پر رومان نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ شرمندگی۔ سر جھکا کر اس نے پانی کی بوتل نکال کر گھاس کی جانب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ دھونے لگی۔ کیسی شرمندگی؟ رومان کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ تمہارے گلا پھاڑ کے کہے جانے والی بات اس نے سن لی ہے۔ نجف نے انگوٹھے سے اپنے پیچھے اشارہ کیا۔ اسے کون سا اردو آتی ہوگی؟ شکل سے یہ عربی لگتا ہے، رومان نے بے پرواہی سے کہا۔ ایرانی ہے اور اسے اردو سمجھ بھی آتی ہے اور بولنی بھی۔ نجف کی مزید وضاحت پر رومان ناسمجھی سے سیدھی ہوئی۔ اور تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ سوال بڑا مشکوک تھا، تبھی نجف نے اسے گھور کر چہرہ قدرے ترچھا کیا۔ وہ اب اٹھ کر اپنا کیمرہ اٹھائے وہاں سے جا رہا تھا۔ قمبر کا دوست ہے، کل ہی اس نے بتایا۔ نجف نے رومان کے اعصاب پر اس نام سے قہر ڈھا دیا، تبھی اس نام پر رومان کا سانس رک گیا، پر یہ بات درے نجف جانتی تھی۔ قمبر واپس کب آیا؟ اتنی عجیب سی کیفیت کو چٹکتی نجف نے اپنی دوست کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ پوچھا نہیں، شاید کل رات ہی آیا ہوگا، نجف نے آہستگی سے کہا۔ تمہاری خالہ اور خالو تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گی اس بار۔ سر جھٹک کر اس نے جس بشاشت سے ایک دم کہا، نجف ہنس دی۔ اس کی دوست رومان کو لگتا تھا درے نجف کو نہیں معلوم، لیکن کیا وہ اپنی دوست کے دل سے اتنی بے خبر تھی؟ نہیں، ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں، نجف نے سر جھٹک کر کہتے ہوئے رومان کو ہمیشہ کی طرح سوگوار کر دیا۔ تبھی وہ گھر میں نہیں رکتا ہوگا۔ چائے کا مگ ہونٹوں سے لگا کر واپس رکھتے ہوئے رومان نے آہستگی سے کہا۔ وہ دونوں پیچھے سے گزر کر جا چکے شخص کو بھول چکی تھی۔ ظاہر ہے چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، قمبر وہاں ہو کر بھی کسی کو نظر نہیں آتا۔ نجف کو اپنا خالہ زاد بھائی بے حد عزیز تھا، لیکن خالہ اور خالو نے ہمیشہ اس کے ساتھ ناانصافی کر کے اس کو نظر انداز ہی کیا تھا۔ نجف تو انہیں کچھ سمجھا بھی نہیں سکتی تھی کہ خالہ کی نجف سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ 4 سال یہاں نہیں تھا، تب بھی کسی نے یاد نہیں کیا اس کو؟ رومان نے دل کو ڈپٹ کر بے تاثر سوال کیا اور نجف نے نفی میں سر ہلایا۔ تم تو جانتی ہو، پڑھائی سے دور بھاگنے کے باوجود اپنے ماں باپ کی خوشی کی وجہ سے سافٹ ویئر انجینئر بنا، باہر سے پڑھ کر آیا، گھومنا پھرنا ترک کیا، مگر پھر بھی باقی بھائیوں کی طرح عزیز نہیں ہو سکا۔ اپنے ماں باپ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کتنی کوشش کر چکا ہے، مگر سب بیکار ہے۔ رومان کے دل کو تعصب گھیرنے لگا۔ اس کو شروع سے قمبر علی سے ہمدردی تھی۔ کالج کے زمانے میں 1-2 بار اس نے قمبر کو اپنی ماں کے ہاتھوں بری طرح جھڑکیاں کھاتے سنا تھا، اور تب سے ہی وہ نجف کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال کرنے لگی تھی، مگر وہ اتنا بے ضرر سا خیال کرتی تھی کہ کسی کو اس کی ہمدردی کی کانوں کان خبر نہ ہو۔ کب اس ہمدردی کا ننھا سا پودا تناور درخت میں تبدیل ہوا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ خبر تو تب ہوئی جب اس نے کالج کے امتحانات کے دنوں میں قمبر کو درے نجف کے گھر کی سیڑھیوں پر روتے دیکھا تھا۔ وہ اتنا بڑا لڑکا یوں بچوں کی طرح سسکیاں بھر کر روتا ہوا رومان کو یکسر نئی کیفیت سے دوچار کر گیا۔ وہ ناسمجھی سے اس کے ہلتے وجود کو دیکھتی رہی، اور پھر نجف کے آنے پر اسے مطلع کرنے کو دبے قدموں واپس بھاگ کر گئی اور اونچی آواز میں نجف پکار کر واپس چلی گئی۔ پیچھے بیٹھے قمبر علی نے چونک کر تیزی سے اپنے آنسو آستین سے صاف کیے اور اٹھ کر سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا، تو اس نے پیچھے سے جھانک کر اسے جانے کی تصدیق کر کے گہرا سانس لیا۔ اس دن کے بعد سے رومان نے یہ دیکھا کہ اس کی نظر غیر محسوس انداز میں قمبر علی کو تلاشنے لگی ہے، اور تلاش تمام ہونے پر دل میں اٹھنے والے اس نہ سمجھ میں آنے والے جذبے سے گھبرا کر قمبر علی سے خائف ہو کر ہر بار رستہ بدل جاتی۔ وہ شروع میں تو بہت حیران ہوا، پوچھنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ایسے اسے دیکھ کر بھاگتی تھی جیسے قمبر علی نہ ہو، کوئی بھوت ہو۔ قمبر کو یہی لگا کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، تو اسے یوں اپنے دوست کی کزن سے پچھلی والی ہلکی سی سلام دعا بھی رکھنا نہیں پسند، تو اس نے بھی کبھی سلام دعا کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ قمبر علی درے نجف اور رومان سے چند سال بڑا تھا، یعنی اب وہ دونوں 29 کی تھی تو قمبر علی 33 کا تھا۔ تم کہاں کھو گئی ہو؟ نجف نے اس کو خاموش دیکھ کر ٹیبل بجا کر متوجہ کیا۔ کچھ نہیں، ناشتہ کر کے اسٹیشن چلتے ہیں۔ اس کی بات پر اسے بغور دیکھتی نجف نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر وہ دونوں دوستیں سب بھول کر ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ ناشتے میں مصروف ہو گئیں۔ اب کچھ بتاؤ گی بھی کہ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ گاڑی چلاتی رومان نے اس کو دیکھا، جو چہرہ پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مگن تھی۔ رومان اس کو مسلسل 2 دن سے خاموش اور اپنی سوچ میں الجھا دیکھ رہی تھی، مگر بہت پوچھنے پر بھی نہیں بتا رہی تھی۔ بس قمبر کے لیے پریشان ہوں۔ نجف نے اپنا ہر خیال جھٹک کر چہرہ رومان کی طرف کیا، جس کے اسٹیئرنگ گھماتے ہاتھ صرف ایک پل کو ساکت ہوئے۔ آج اتوار تھا اور ان دونوں کی اسٹیشن سے چھٹی تھی، تبھی آج کا دن بھی گھومنے پھرنے کے نام۔ آج کراچی کا موسم ہمیشہ سے ہٹ کر خوشگوار تھا۔ سمندری ہوائیں کسی بھی وقت ہونے والی بارش کی اطلاع دے رہی تھیں۔
مگر کراچی والوں کی اس کی کیا پرواہ، وہ اندر آرام سے ایسے موسم میں کیسے بیٹھ سکتے تھے۔ دوپہر میں وہ دونوں کم ہی اسٹریٹ فوڈز کے ہنٹ پر نکلتی تھی، مگر نجف کو 2 دن سے خاموش دیکھ کر اسے نجف کو باہر لے کر آنا ہی تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ اس سے سب گلوا سکتی تھی۔ تبھی کراچی کی مشہور اسٹریٹ فوڈ حسین آباد جا رہی تھی۔ برنس روڈ اور حسین آباد کا فوڈ اسٹریٹ ایسا ہے کہ انسان کھائے تو انگلیاں چاٹتا رہ جائے، کیونکہ آخر کراچی کے کھانے کہاں نہیں مشہور، کراچی جیسا کھانا اور کہاں۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ اس کے سامنے کولڈ ڈرنک کا گلاس دھکیل کر رومان نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ نجف نے گہرا سانس لے کر آگے ہوتے ہوئے ٹھنڈے گلاس کو ہاتھ میں لے کر اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ 2 دن سے مجھے اچھی نیند نہیں آ رہی، شاید اسی لیے موڈ خراب ہے۔ اس کی عام سی بات عام نہیں تھی۔ رومان کے چہرے کے مشکوک تاثرات تبدیل ہو کر مضطرب ہوئے۔ تمہیں پھر سے برے خواب آنے لگے ہیں؟ رومان کے سوال پر اسے دیکھے بغیر ہلکا سا سر ہلایا۔ لیکن یہ پریشانی کی بات نہیں، کون سا کچھ نیا ہے، میں بس کمبر کے لیے پریشان ہوں۔ 4 دن سے پاکستان آیا ہوا ہے اور ایک چکر بھی گھر کا نہیں لگایا۔ رومان جو اس کی بات توجہ سے سن رہی تھی آہستگی سے پیچھے ہوئی۔ کرنے دو اسے انجوائے، چھوٹا بچہ تو نہیں ہے جو تم لوگ اسے ہر وقت پاؤنڈ کرنا چاہتے ہو۔ اس نے اپنے الفاظ ہر ممکن بے پرواہ رکھے۔ اس کی اماں نے نا میرا سر پھاڑ دینا ہے۔ نجف کی جھنجھلاہٹ پر رومان چونک گئی۔ تمہاری خالہ کو بھی چین نہیں ہے، اللہ جانے تمہاری مما اور زرتاش آنٹی جیسی سویٹ کیوں نہیں۔ وہ جو واقعی پریشان تھی، رومان کے تپتے موازنے پر بے ساختہ ہنستی۔ ارے یہ ادھر کیا کر رہی ہے؟ ابو تراب کے برابر بیٹھتے کمبر نے مسکرا کر جیسے ہی آگے ہونا چاہا، فوراً سے نجف کے سامنے بیٹھی رومان کو دیکھ کر پیچھے ہو گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ جو کب سے اس کو بے معنی گفتگو میں گھسیٹ رہا تھا خاموش ہوا تو ابو تراب کو کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنا پڑا۔ میری کزن نے اگر مجھے دیکھ لیا تو گنجا کر دے گی مجھے۔ نجف کے چہرہ گھمانے پر وہ جس طرح اپنے سامنے بیٹھے ابو تراب کی اوٹ میں ہوا، اس نے کچھ ناسمجھی سے ارد گرد دیکھ کر کمبر کو دیکھا۔ نجف کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے مزید کہے جانے پر ابو تراب نے کوئی خاص نوٹس لیے بغیر سمجھ کر سر ہلایا۔ کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ۔ اس کو ادھر ادھر ہوتے دیکھ کر ابو تراب کو نرمی سے ٹوکنا پڑا۔ او تیری خیر۔ بکھلا کر اس نے چہرہ جھکایا، مگر جس سے چھپانا چاہتا تھا اس نے دیکھ لیا۔ اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں آج۔ غصے سے اٹھ کھڑی ہوتی نجف نے رومان کو ٹھٹکا دیا اور پھر اس کی غصیلی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر اپنا ماتھا سہلایا۔ اب نجف کو کون روکے بھلا؟ آرام سے بیٹھو یہاں، کھانا کھانے دو اس کو سکون سے۔ اس کو جاتا دیکھ کر رومان نے بروقت اٹھ کر رستہ روکا۔ تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس بدتمیز سے۔ نجف کے دانت پیسنے پر اس نے اپنا پھیلایا ہوا ہاتھ تیزی سے نیچے کیا۔ اور تم بھی چلو میرے ساتھ۔ اس کا نیچے ہوتا ہاتھ کھینچ کر وہ اسے اپنے ساتھ اس ٹیبل تک لائی اور پھر کمبر کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے۔ کمبر نے جلدی سے اپنے آگے مینیو کارڈ رکھ کر چہرہ چھپانے کی جو کوشش کی، اس پر رومان جو نجف کو ساکن دیکھ رہی تھی اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور پھر نہ جانے کیوں شل ہوتی نجف کو کوہنی مار کر بیدار کیا۔ ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ سوال پر ابو تراب نے ایک نظر مینیو میں گھستے کمبر کو دیکھا اور پھر چہرہ اٹھائے بغیر ایک کرسی پر پڑا اپنا کیمرہ اٹھا کر ٹیبل پر رکھا، اور نجف اشرف کے لیے یہ اجازت ہی تھی۔ تبھی کرسی گھسیٹ کر اطمینان سے بیٹھ کے رومان کو ساتھ والی کرسی پر بٹھا لیا۔ وہ 4 کرسیوں والا ٹیبل تھا، یعنی درمیان میں ٹیبل اور ہر سائڈ پر ایک ایک کرسی۔ گھس کیوں نہیں جاتے اس کے اندر؟ اس نے بس کہنے پر ہی ایک دفعہ نہیں کیا۔ کرسی سے اٹھ کر اس کے سر کو مینیو بک کی جانب دھکا دیا۔ جہاں رومان نے چہرہ جھکا کر اپنی ہنسی ضبط کی، وہیں سامنے بیٹھے ابو تراب کی پھیلتی نگاہ بس ایک پل کو اس لڑکی تک گئی جس نے سر پر سرخ رنگ کا رومال باندھ کر سنہرے ہلکے خمدار بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ آج وہ گہرے سرخ رنگ کی شرٹ کے ساتھ سفید رنگ کی ٹخنوں تک آتی اسکرٹ پہنے ہوئے تھی اور وہی سیاہ رنگ کا بیگ کراس کر کے پہنا ہوا تھا۔ اس کی انتہائی بے ضرر سی نظر اس لڑکی کو محسوس ہونے سے پہلے ہی جھک گئی۔ یار! کمبر نے ایک جھٹکے سے ٹیبل پر مینیو رکھ کر نجف کو ڈپٹنا چاہا، مگر برابر بیٹھ کر مسکراہٹ دباتی رومان کو دیکھتے ہوئے لمحے بھر کو ساکت ہوا۔ رومان نے خاموشی پر چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور اپنی جانب سنجیدگی سے دیکھتے کمبر کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کیسی ہو رومان؟ اس کی سمٹتی مسکراہٹ پر اس نے ایسی سنجیدگی سے پوچھا کہ ابو تراب اس سارے میں پہلی بار متوجہ ہوا۔ ان 4 دنوں میں ہر وقت ہنسی مذاق کرتے کمبر علی کو کبھی اس سے اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا، مگر خیر، لوگوں کے نجی معاملات میں دلچسپی لینا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ باوجود اس کے کہ دونوں میں سلام دعا کے علاوہ کبھی بات نہیں ہوئی، وہ ایک دوسرے کو تم کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے۔ میں ہوں تم دونوں کے سامنے۔ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے اس نے ایک نظر خفکی سے گھورتی نجف پر ڈالی، جبکہ رومان نے چہرہ پھیر کر اس شخص کو دیکھا جسے ملیر کے دریا کے پاس دیکھنے کے بعد سے نجف میں عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگی تھی۔ رومان کا اس ہر شے سے بے پرواہ بیٹھے شخص سے یہ تیسری بار سامنا تھا، جبکہ نجف کا چوتھی بار۔ تمہارے دوست یہاں نہ ہوتے تو دیکھ لیتی تمہیں۔
नजफ ने एक नजर बेनियाज से शख्स को देखकर आहिस्तगी से कहते हुए उस शख्स को जहां चौंकाया, वहीं रोमान ने किसी मुख्तलिफ नजर से सर तपा उस आदमी को मशकूक नजरों से देखा। कहीं नजफ उसमें किसी और का अक्स तो नहीं तलाश रही थी। आपकी एज क्या है? रोमान के अचानक गैर मुतवक्के सवाल की किसी को उम्मीद नहीं थी। नजफ और कंबर को तो बिल्कुल नहीं। जी, आपसे पूछ रही हूँ। अबू तुराब ने चेहरा उठाकर आवाज की सिमत बस एक नजर की तो उसने अपने सवाल पर जोर दिया, जबकि कंबर ने कुछ चौंक कर रोमान की बेतकल्लुफी देखी। वो अपने इतने साल पुरानी दोस्त के कजन कंबर अली, जिससे हर रोज आमना सामना होता था, उससे कभी यूं बेतकल्लुफ नहीं हुई, तो यहाँ कैसे और क्यों? अबू तुराब ने कंबर का साकित हो जाना महसूस कर लिया, तभी चेहरा उठाकर उसे देखा। 33। अंग्रेजी में एक लफ्जी जवाब इंतहाई रुखाई से आया, जबकि नजफ ने सुकड़ कर फैलते दिल के साथ रोमान को देखा, जिसने उसके देखते ही कंधे यूं अचकाए जैसे उसके दिल के इस्तराब और उलझन को जड़ से पकड़ लिया हो। कुछ देर तक टेबल पर बड़ी अजीब सी खामोशी तारी रही तो नजफ ने गहरा सांस लिया। तारीख में पहली बार किसी के वहम का इलाज हुआ था, और वो किसी यकीनन दुरे नजफ थी। तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? अपनी अम्मा का मालूम है ना तुम्हें? नजफ ने खामोशी तोड़कर उसको आंखें दिखाई, जिस पर हमेशा की तरह असर नहीं होना था। मेरी माँ तुम्हारी खाला भी लगती हैं। कंबर का अंदाज चिढ़ाता हुआ था। तब भी पूछ रही हूँ, लगता है 4 साल मुल्क से बाहर रहकर तुम अपनी अम्मा और बिलखुसूस अब्बा के मिजाज को भूल चुके हो। नजफ का लहजा तेज मगर आवाज मध्यम थी। अबू तुराब ने चेहरा उठाकर कंबर को देखा, जिसने आंखों से ही उसे खामोश तसल्ली दी। कुछ नहीं भूला मैं, और तुम मेरी अम्मा न बनो, एक ही काफी है। उसकी संजीदगी पर नजफ ने रख कर एक थप्पड़ उसके बाजू पर मारा, जबकि कंबर ने उसको आंखें निकाल कर अपने दोस्त की मौजूदगी का एहसास दिलाया। अच्छा है, तुम्हारे दोस्त को भी मालूम हो तुम कितने लापरवाह और बदतमीज हो। वो नजफ ही क्या जो कंबर को बख्श दे। मैं तुमसे बड़ा हूँ या तुम मुझसे बड़ी हो? कंबर शुरू हो चुका था। रोमान कभी उसको देखती तो कभी दो बदू जवाब देती नजफ को। उम्र में तुम बड़े होगे, मगर अकल में यकीनन बहुत छोटे हो। उसका अंदाज आग लगाता हुआ था। अबू तुराब को इस घरेलू गुफ्तगू को सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो यूं उठकर जा भी नहीं सकता था। ये अखलाकियात के खिलाफ था। तभी चेहरा फेर कर अच्छे होते मौसम में कराची के शोर मचाते रश को देखने लगा। रहो ना तुम एक दिन अपनी खाला के साथ, तब मालूम हो कि मैं हर बार क्यों जंजीर तोड़कर भागता हूँ। अब की कंबर की आवाज आहिस्ता इतनी मुजमहिल थी कि रोमान और नजफ के दिल को बेवक्त धक्का लगा, जबकि अबू तुराब के इर्द गिर्द देखती नजर ठहर गई। उसने कंबर अली के लहजे में वही बेबसी महसूस की जो उसके अंदर मौजूद थी। अच्छा, अब ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं। नजफ ने उसको जज्बाती होने से बचाने को आहिस्तगी से कहा। कंबर, मैं चलता हूँ। उस भारी गंभीर आवाज पर नजफ ने बेख्तियार चेहरा फेर कर अपना सेल फोन और कैमरा उठाते शख्स को देखा। यार, थोड़ी देर बैठो, साथ ही चलेंगे। कंबर के इसरार पर वो यूं ही झुका खड़ा रहा। प्लीज। कंबर ने होठों को हिलाए बगैर बेआवाज कहते हुए उसको नफी में सर हिला के दोबारा बैठने पर मजबूर कर दिया। नजफ का तो तारुफ तुम्हें करवा चुका हूँ। ये नजफ की दोस्त है, उम्मे रोमान। कंबर के तारुफ करवाने पर रोमान ने नासमझी से उसे देखा। वो भला उसका तारुफ? आह, कर्टेसी। अस्सलाम वालेकुम। रोमान ने मुस्कुराकर सलाम करते हुए एक नजर नजफ को देखा, जो बड़े गौर भरी नासमझी से नजर झुकाकर बैठे शख्स का जायजा ले रही थी। वो जो यहाँ बैठा गैर आरामदेह हो रहा था, और ये दुरे नजफ यकीन से कह सकती थी। वालेकुम सलाम। उसके जवाब पर रोमान ने उस शख्स को देखा, यानी तस्दीक हो गई कि वो पाकिस्तानी नहीं था। कंबर बता रहा था कि आप ईरान से हैं। नजफ के तस्दीकी सवाल की हर तरह से अजनबी होकर बैठे अबू तुराब को हरगिज उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, बगैर उसे देखे तस्दीक की गई, जबकि रोमान और नजफ की नजरों का तबादला हुआ। ईरान के किस शहर से हैं आप? अगला सवाल भी दुरे नजफ ने ही उठाया। कंबर ने कुछ हैरत से नजफ को देखा। वो जितनी भी आजाद ख्याल और सबसे घुल मिल जाने वाली फितरत की थी, अजनबी मर्दों से बात में पहल नहीं करती थी। तुरबत हैदरिया। अलबत्ता अबू तुराब ने बगैर किसी तासुर के एक बार फिर से नजर उठाए बगैर जवाब देकर नजफ को नए सिरे से बेचैन कर दिया। ये देख क्यों नहीं रहा? ये शहर का नाम है? अब के कुछ अचंभे से पूछा गया। शहर का नाम ही है। अपनी दाईं तरफ बैठी अजनबी लड़की से गो के ऐसे बेतकल्लुफ सवालात का हरगिज अंदाजा नहीं था, मगर फिर भी उसने उसी तरह जवाब दिया जैसे देना चाहिए था। गैर औरत को नजरअंदाज करके ही तो सिर्फ हया नहीं दिखाई जाती, गैर औरत से दो टोक देखे बगैर बात करना भी एक तरह की हया थी। बड़ा प्यारा नाम है, कहाँ आता है? उसे खुद नहीं मालूम था कि क्यों एक यकसर अजनबी से ताबड़तोड़ सवाल कर रही है, मगर अबू तुराब खामोश ही रहा। कंबर तेजी से आगे हुआ। उसे मालूम था अबू तुराब को ये सवालों का सिलसिला पसंद नहीं आ रहा। किस सूबे में आता है? कंबर ने उसे खामोश देखकर फौरन से सवाल किया। वो इन 4 दिनों में से कुछ कुछ समझने लगा था। मशहद के करीब है, रज़वी खुरासान में।
उसने चेहरा उठाकर अपने सामने बैठे कंबर को देखकर कहते हुए नजफ को ठटका दिया। शायद वो कुछ ज्यादा ही मजहबी था, तभी उसे नहीं देख रहा था। इस सोच के साथ उसने निगाहों का जाविया बदल लिया। यार, लगता है अगला टूर तुम्हारे मुल्क का करना पड़ेगा। कंबर ने मुस्कुराकर उसे हल्का फुल्का करना चाहा, मगर रोमान ने एक जरा की जरा नजर उसको देखा, यानी वो फिर से कई सालों के लिए नजरों से गायब हो जाएगा। तुम कल शराफत से घर आ रहे हो, वरना मालूम है ना मेरा। टेबल पर हाथ मारकर उसने अबू तुराब को जहां घबराकर पीछे होने पर मजबूर किया, वहीं कई लोगों ने चेहरा फेर कर उस सख्त आवाज पर उस लड़की को देखा। इतनी सारी नजरों को मतवज्जा देखकर अबू तुराब गजनफर के चेहरे पर पहली बार नापसंदीदगी छाई, मगर वो इतनी बेजरर थी कि उसने किसी पर भी जाहिर नहीं होने दी, सिवाय दुरे नजफ के। हर इंसान की जिंदगी गुजारने, बोलने और हंसने का एक तरीका होता है, और कभी कभार गुस्से में या बेख्तियार कहकहा लगाते हुए वो दूसरों की तवज्जो खींच लेता है। इसमें फौरन से किसी के बारे में राय नहीं कायम कर लेनी चाहिए, और इसी चीज से अबू तुराब का गजनफर हर मुमकिन पहलू तही करता था। तभी संभल गया। आ जाऊंगा। कंबर ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। कल के अलावा कदम रखना, तुम टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। चलो रूमी। एक गुरेजा नजर पीछे होकर हनूज निगाह झुकाए बैठे शख्स पर डालकर उसने रोमान को कहा, और कंबर को कुछ कहने का मौका दिए बगैर पलट गई। वो तुम्हारी वजह से इतने सालों से परेशान है। उसको आगे जाते देखकर रोमान ने नजफ से नजर बचाकर आस्की से कहते हुए कंबर को खुद का चेहरा देखने पर मजबूर कर दिया। आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती कंबर, नरमी से कहकर उन उठी भूरी आंखों में देखकर कहा, और फिर उठ खड़ी हुई। अबू तुराब ने कंबर के चेहरे को सफेद पड़ते देखा, मगर उस दूसरी लड़की के जाने के बाद भी उसे कुरेदा नहीं। तुम जानते हो, मैंने आज तक दुर्रे के अलावा दोस्त नहीं बनाए। तुम वाहिद हो तो क्यों हो? चंद पल की खामोशी के बाद किए जाने वाले सवाल पर कंबर के आगे ताजा रोगनी नान रखते अबू तुराब ने सवालिया नजरों से उसे देखा। तुम सवाल पूछकर गैर आरामदेह नहीं करते। उसकी बात पर अबू तुराब चेहरा झुकाकर मुस्कुरा दिया। सवाल जवाब करना मेरी फितरत नहीं है कंबर, और मैं लोगों से इसलिए भी जाती सवाल नहीं करता क्योंकि मुझे अटैचमेंट पसंद नहीं। कंबर जो मुस्कुराने लगा था, मुस्कुरा नहीं सका। बिल पे करके उसके अकब से गुजरती दुरे नजफ एक बार फिर साकिन रह गई। मैं मुसाफिर हूँ, घूमने फिरने वाली आजाद रूह। आज यहाँ हूँ तो कल को दुनिया के किसी दूसरे कोने। इन 4 दिनों में उसने कंबर से पहली तवील गुफ्तगू की भी तो क्या। मैं इसीलिए दोस्तियां नहीं करता कि पीछे रह जाने वाले मेरी राह न देखें। मैं एक बार जहाँ से चला जाऊं वहाँ वापस नहीं आता। वो लफ्जों को जोर से अदा करता भारी लहजा उदास कर देने वाला था। तो यानी मुझे तुमसे दोस्ती की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? कंबर ने साकिन सी खड़ी नजफ को देखे बगैर मुस्कुराकर उससे पूछा, जो कंबर को बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं यहाँ जब तक हूँ हर किसी से खुलूस और एहतराम से मिलते रहना चाहता हूँ, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे अपने से उम्मीद लगाने वालों को दुख देना नहीं पसंद। उसका नरम लहजा इतनी मुलायमत लिए हुए था कि कंबर अली जो मायूस होने लगा था खुशगवारियत से हंस पड़ा, क्योंकि आखिरी जुमला मुस्कुराते हुए उसे ही सुनाया गया था। तुम्हारे साथ बेशक कम वक्त गुजरे, फिर भी बहुत अच्छा होगा। कंबर ने खुलूस से उसकी कायम की गई हद को सराहा, जबकि अबू तुराब के शाने पर सुकून हो गए। वो लोगों से फासला रखना चाहता था, मगर दिल दुखाकर नहीं। उसे दिल दुखाने से बहुत खौफ आता था। खैली ममनूना फिसरे खूब। उसका फारसी लहजा दिल में घर घर जाने वाला था। रोमान ने बाजू से पकड़कर जामिद खड़ी नजफ को घसीट कर ले जाना चाहा, मगर उसके कदम गोया जमीन में जकड़ रखे थे। क्या मतलब हुआ? कंबर ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अच्छे लड़के। उसने भी उसी मुस्कुराहट से मतलब बताते हुए कंबर को कहकहा लगाने पर मजबूर कर दिया। फिर से नजफ तक आती रोमान ने ठहर जाते दिल को डपट कर नजफ को देखा। नजफ, चलो भी, यहीं क्यों जम गई हो? उसकी पुकार बतदरीज तेज हुई। तभी इत्मीनान से बैठे अबू तुराब ने बेसाख्ता चेहरा फेरा, पर निगाह उन फैली सुनहरी आंखों से टकरा गई। न जाने कैसी हैरानगी थी उन नजरों में कि अबू तुराब को गजनफर को अंदर तक गैर आरामदेह होकर चेहरा फेर लेना पड़ा। मगर चेहरा फेरने के बाद उसने चेहरा झुकाए कुछ कहा था। क्या नजफ को सुनने में गलती हुई? नहीं। साइड पे खड़ी नजफ तक उसकी मध्यम कांपती आवाज समातों के पर्दे चीर कर पहुंची। उसने अरबी में दुआ पड़ी थी, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, बस तू मुझे बख्श दे। वो नहीं जानता था कि अपनी निगाहों से सरजद होने वाली बार बार की बेख्तियारी पर अपने रब को पुकारते हुए उसने दुरे नजफ को कैसे मझधार में धकेल दिया था। उसे तो कुछ खबर ही नहीं थी। ये दुआ, ये कांपता लहजा उसने पहले भी सुन रखा था। नजफ। रोमान ने कुछ हैरानगी से उसका कंधा हिलाया, तो जैसे वो किसी गहरे ख्वाब से बेदार हुई। एक नजर उस चेहरा फेर कर बैठे शख्स को देखकर अपने बिखरे आसाब यकजा किए। वो इतनी कमजोर तो नहीं थी। हाँ चलो,
उन स्याह आंखों को झुके आखिरी बार देखकर नजफ ने कंधे झटके और तेज कदमों से रोमान के साथ उस स्टॉल से निकलकर आगे बढ़ गई। उसके साथ गहरी खामोशी थी, वही खामोशी जो वो अपने पीछे छोड़कर आगे निकल आई थी। ये दास्तान अजब है कि खुद मोरख ने सकूत ओढ़ लिया है इख्तिताम लिखते हुए। किताब को पढ़ते पढ़ते उसने किसी ख्याल से चौंक कर साइड पर मौजूद किताबों वाली रैक को देखा और फिर टेबल पे किताब रखने के बाद उठ के रैक तक आई। चंद पल को कुछ सोचा और फिर रैक के सबसे ऊपर वाले खाने में रखा लकड़ी का डब्बा हाथ ऊंचा करके नीचे उतारा। आज वो इस डब्बे को तकरीबन 3 साल बाद निकालने की हिम्मत कर रही थी। वो हर बार खुद से अहद करती कि इस डब्बे के अंदर नहीं झांक कर देखेगी, मगर अंदर से कोई ताकत उसको हर चंद माह बाद उकसाती थी। लेकिन इस बार खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठाकर उसने जैसे खुद को चैलेंज दिया था। तभी 3 साल तक इस डब्बे को सिर्फ दूर से देखती रही और अब हाथ लगाकर उतारने की हिम्मत आई भी तो किसी आस मुख्फी उम्मीद के तहत। हाथ से मट्टी हटाकर फूंक मार के कांपते हाथों और लरसते दिल से उस लकड़ी के बॉक्स को खोल दिया। अंदर एक रुमाल और कुछ सफेद रोल हुए कागजात थे। ठंडे पड़े हाथ से उस रुमाल को अपने हाथ में लेकर आंखों के सामने किया जो कभी सफेद होता था, पर अब कई साल से जमे खून के छींटों ने उसे अजीब बदरंग सा कर दिया था। दिल में उठती होक और सुन होते दिमाग से दुरे नजफ ने रुमाल अपनी नाक के करीब ले जाकर गहरा सांस लिया और वो खूबसूरत सी खुशबू उसके रोम रोम में सरायत कर गई। रुमाल जितना पुराना था, खुशबू उतनी ही ताज़ा और महका देने वाली थी। उसको लगा जैसे 3 साल से उस डब्बे में कैद खुशबू अंगड़ाई लेकर बेदार होने के बाद उसके इर्द गिर्द फैल गई हो। उस खुशबू ने ही तो उसे सदियों से बीमार और बेचैन कर रखा था। 12 साल से इस महक, इस एहसास ने ही उसे अपने मजबूत घेरे में ले रखा था। चिरा अज खूने शुमा बुए खुश में आयत, आपके खून से खुशबू क्यों आती है? उस रुमाल को देखते देखते उसकी समातों में अपना पुरिश्तियाक सा लहजा गूंजा। अपने गूंजते लहजे में वो फारसी जबान बोल रही थी, मगर कदरे अदबी और फसी, जैसे उसने ये जबान सीखी हो। मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ बानो मोहतरमा। वही फारसी लहजा जो दिल में घर कर जाए। वो लहजा दुरे नजफ के दिलो दमाग से 12 साल गुजर जाने के बावजूद मान नहीं हो सका था। सुन लिया तो जवाब दें, मुझे वाकई खुशबू आ रही है। कदरे करीब जाकर उसने जैसे ही उसका हाथ सूंघना चाहा, वो बेख्तियार वैसे ही चंद कदम पीछे हो गया, जैसे हर वक्त उसके साथ सबसे फासला रखता था। शायद अस खून मुजाहिद अथर शहादत बरमी खिस्त, शायद मुजाहिद के खून से शहादत की खुशबू उठती हो। नरमी से कहकर उसने हनूज नजरें अपने बाजू पर टिकाए रखी जिस पर पट्टी बांध रहा था। वो जितना सबसे सर्द और बेगाना रहता, सवाल पूछने वालों को जरूर जवाब देता था। शायद दुर नजफ तभी उससे बहुत सवाल करने लगी थी। उसे ये भारी इसरार में लिपटी खुद में मगन आवाज सुनना अच्छा लगने लगा था। खानम शुमा वाइद बखानथान बरोईद, आपको अपने घर जाना चाहिए खातून। कबल इसके फैल कर मजीद कोई सवाल पूछती, उसी भारी अपने काम से काम रखती आवाज में उसे जाने का कह दिया गया। गो ये सिर्फ राय थी, मगर दुरे नजफ को ये हुक्म लगा। तभी एक आखिरी निगाह हनूज चेहरा झुकाए बैठे मर्द पर डालकर खुले दरवाजे से पर्दा हटाकर बाहर चली गई। पीछे रह जाने वाले ने उसके चले जाने के बाद भी निगाह उठाकर हिलते पर्दे को नहीं देखा जो किसी के चले जाने का गवाह था। गहरा सांस लेकर उसने आंखों में आती नमी को परे धकेल कर रुमाल वापस बॉक्स में रखकर रोल हुए कागजात निकाले जो उसकी नादान उम्र की पुख्तगी के गवाह थे। रोल खोलकर आंखों के आगे किया तो सामने वही आंखें, वही शख्स था जिसको अभी अभी तखय्युल में देख कर आई थी। तस्वीर में मौजूद शख्स के सर और चेहरे को स्याह कपड़े ने ढांक रखा था, जबकि माथे पर सब्ज रंग की पट्टी बंधी थी। सिर्फ आंखें नुमाया थी, गहरी स्याह आंखें जिन्होंने खुद में न जाने कौन से राज दफन कर रखे थे। उस शख्स ने मुजाहिदीन की फौज वाला लिबास पहन रखा था, जैसे अलकुद्स, हिजबुल्लाह या हमास के मुजाहिदीन पहनते हैं। सांस रोककर वो एक के बाद एक कागज पलटने लगी और हर कागज में उसी शख्स का अक्स था। ये उसके अपने हाथों के बनाए हुए स्केच थे। अगले स्केच तक आकर रुकते हाथ ठहरे। उस तस्वीर में स्याह निकाब पोश का रुख सीधा था। वो आंखें गोया दुरे नजफ की ऐन आंखों में देख रही थी। उसे याद था कि सबसे पुराना मगर सबसे पहला स्केच था जो उस मैदान में बैठकर उसने छुप छुपा कर बनाया था, और तभी चेहरा झुकाकर अपनी स्याह बंदूक साफ करते शख्स को किसी की नजरों का इर्तिकाज महसूस हुआ। उसी लम्हे चेहरा उठा तो दुरे नजफ का दिल धक से रह गया, और फिर वो अबरू, वो आंखें, उनमें ठहरा हुआ तासुर उसकी यादाश्त और कागज पर हमेशा के लिए नक्श होकर रह गए। बेख्तियार हाथ बढ़ाकर उस स्केच पे नजर आते शख्स के सीने पे लगे बैज पर हाथ फेरने लगी। हैदर। दिल ने नेहा खानों में छुपा रखे उसी नाम को पुकारा जो स्केच वाले शख्स के सीने पर लगे बैज पर कुनंदा था। तुम फिर से वहीं ठहर गई हो?
दरवाजे से टेक लगा कर खड़ी रोमान, जो उसकी एक एक हरकत देख रही थी, मजीद खुद को रोक नहीं सकी। आवाज पर वो यूं चौंक कर उछली जैसे किसी को गहरी नींद से बेदार किया जाए। तुम बदतमीज! रोमान को आते देखकर उसने जल्दी से वो सारे कागज डब्बे में डालकर एक झटके से बंद करते हुए खफकी से देखा, जो करीब आकर उसे अफसोस से देख रही थी। तो इसलिए इन 4 दिनों से मनमौजी, हरदम चहकने और तितली की तरह उड़ने वाली लड़की का दिमाग खराब है। रोमान ने तंज से कहते हुए उसको मजीद खफा कर दिया और अपनी बेहतरीन दोस्त और प्यारी लाडली खाला को परेशान कर रखा है। मजीद कहते हुए उसके खफा तासुरात को जरा भाव नहीं दिया गया। मैं तुम लोगों से भी ज्यादा परेशान और उलझन में हूँ। उस लकड़ी के डब्बे की सतह पर हाथ फेरते हुए उसने इतनी उदासी से कहा कि रोमान को उसके बराबर बैठना पड़ा। वो जो कंबर का दोस्त है, तुम उसको देखकर उलझन में हो ना? रोमान के सवाल पर उसने चेहरा फेर कर रोमान को देखा और फिर इस बात में सर हिलाया। मुझे लगता है मैंने वो आंखें देख रखी हैं। अब की नजर चुराती नजफ ने उम्मे रोमान को हैरान कर दिया। वो डिठाई की हद तक पुरएतमाद थी। रोमान ने कभी उसको नजरें चुराते नहीं देखा था। ये पहला और अनोखा तजर्बा था। तुम्हें लग रहा है, मगर ऐसा नहीं है। ये दोनों दो बिल्कुल अलग अलग लोग हैं। रोमान ने दो टोक कहकर सुनहरी आंखों को लरजने पर मजबूर कर दिया। उसने चेहरा झुकाकर उस डब्बे को देखा जिसमें उसकी उम्मीद कैद थी। तुम कैसे यकीन से कह सकती हो रूमी? मुझे और मेरे दिल को गलत कैसे लग सकता है? अब कि उसकी आवाज गोया खुद से भी रूठी हुई थी। दिमाग को खबर थी कि उसे फरेब दिया जा रहा है, मगर दिल ही तो इस फरेब में मुब्तला रखे हुए था। क्यों तुम इस मामले में अकल के बजाय दिल से सोचती हो? रोमान की बात तल्ख मगर सच्ची थी। नजफ ने उसको कड़ी आंखों से घूरा। अब समझ आ रही है मुझे, तुम्हें मैथ शुरू से जहर क्यों लगती है। रोमान का ताना भी क्या ताना था। इस बात पर तो दुरे नजफ अशरफ बचपन से लेकर अब तक और शायद तक कयामत रिठाई से कायम रहेगी कि उसको मैथ्स नहीं पसंद, उसकी मैथ्स से नहीं बनती और उसने रियाजी से हमेशा जान छुड़वाई है। इतनी भी कूड़ मगज नहीं हूं मैं। मालूम है तुम्हारे ताने का मकसद क्या है? दुज़दीदा निगाहों से डब्बे का ढक्कन उठाकर अंदर झांका। क्या मकसद है? जरा रोशनी डाली आंसर नजफ साहिबा। रोमान के झूठे मुहज्जिबाना अंदाज पर उसने अपनी कैफियत के बरक्स कंधा मारा। हैदर ने पहली बार मुझे जब बचाया था तब मैं 10 साल की थी और वो मुझसे अच्छा खासा बड़ा। उम्र मालूम नहीं मुझे, लेकिन बड़े होने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि शायद 33 साल का होगा। वो अब अपनी यादाश्त को खंगाल कर कह रही थी, जबकि रोमान ने अपना माथा पीट लिया। ये भी तुम्हारी ही बेवकूफ़ी है। तुम्हें तब मालूम ही नहीं था उसकी असल एज का। बाद में तुमने। वो जो नजफ को डपट रही थी, नजफ के उठ खड़े होने पर ठहर गई। फिर जब मैं 18 साल की हुई तब मैंने इराक में मुजाहिदीन के लिबास में जिसको बंदूक चलाते देखा, उसका नाम हैदर था। उसने दोबारा मेरी जान बचाई। अब इधर से उधर बेचैनी से चलते हुए वो रोमान से ज्यादा खुद को समझा रही थी। रोमान की आंखें खामोशी से उसको दोनों हाथ उठाकर इधर से उधर चलते हुए कहते देखने लगी। मुझे तजस्सुस हुआ क्योंकि मैंने हैदर नामी उस मुजाहिद के बाजू का वो निशान देखा था जो 10 साल की एज में मुझे खुद को बचाते बाजू पर नजर आया, और उसके चेहरे के तासुरात को देखकर यूं लग रहा था जैसे वो वहां उस वक्त में मौजूद हो और अचानक उस सी जमाल शख्स को देखते देखते अपना कहा भूल गई हो। उसको अपना आप किसी अनदेखे तिलिस्म में गिरफ्तार हो जाता महसूस होने लगा। यही तो वो कैफियत थी जिससे दुरे नजफ अशरफ 12 साल गुजर जाने के बावजूद खुद को आजाद नहीं करवा सकी थी। और तुमने उसके साथी मुजाहिद से उसकी एज पूछ ली तो क्या बताई थी उसने? रोमान की होश दिलाती मतरहम आवाज उसे हाल में खींच लाई जहां वो मावराई सा शख्स कहीं भी नहीं था। सीओ से साले 33 साल। उसकी सरगोशी बेहद मध्यम थी। और तुम तब कितने साल की थी? रोमान उसको होश दिलाना चाहती थी। हिजता साले 18 साल। वो ठहर गई, जामिद हो गई। और अब इतने साल गुजरने के बाद वो शख्स अगर कहीं हुआ तो 44 साल का होगा, यानी मेरे और तुम्हारे बाप की उम्र से कुछ ही साल कम। रोमान बिस्तर से उठकर उस तक आई और उसके शाने पर हाथ रखकर तलखी से उसे हकीकत का आईना दिखाया। यह बुतुराब 33 का है, जबकि हैदर अगर कहीं है भी तो 44 साल का होना चाहिए। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? नरमी से कहते हुए उसने आखिर में साकिन खड़ी नजफ का शाना हिलाकर उसे जैसे झंझोड़ कर अकल दिलानी चाहिए। इससे साबित होता है कि तुम गलत हो दुरे। हाँ, तुम अबू तुराब की तरफ मतवज्जा हो जाओ, मगर वजह वो मुजाहिद ना हो, वरना तुम अपने हाथों से अपना नुकसान करोगी। नजफ जानती थी वो सब बातें ठीक हैं, सच्ची हैं। उसको भी तो इदराक था, बस दिल कहीं अटक कर रह गया था और आजकल उसको मुस्तरब रखे हुए था। अगर ये हैदर हुआ? उसके सरसराते सवाल पर रोमान ने हकीकतन अपना सर पीट लिया। तो मेरी माँ, उसने आबे हयात भी रखा होगा। वो बेवकूफाना बात भी दुरे नजफ अशरफ का दिल धड़का गई। क्या ऐसा होता है?
اس کے سوالات، اچھا تھا جو وہ زیادہ سوال نہیں کرتی تھی۔ ایسا ہوتا نا تو سب سے پہلے میں آب حیات پی لیتی۔ رومان نے اب کے ہلکے پھلکے کرنے کو کہا، اور اتنے اضطراب کے باوجود نجف بے ساختہ مسکرا دی۔ ہاں، وہ اس مجاہد کا بھائی ہو سکتا ہے۔ رومان کی اگلی بات پر اس کا سانس لمحے بھر کے لیے بالکل تھم گیا۔ یہ اس نے کیوں نہیں سوچا آخر؟ درِ نجف اس خیال کے ساتھ پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی تھی، اور ایک روز فسوں گر وہ اسم بھول گیا کہ جس سے پھر ہمیں پتھر سے موم ہونا تھا۔ جاری ہے